غزہ اور رفح کی بدلتی صورتحال، نیتن یاہو کے خلاف اریسٹ وارنٹس، پاکستان کے اندر ایک امریکن فوک بینڈ ریننگ جین جو کہ LGBTQ کو فروغ دینے کے لیے پاکستان بھیجا گیا، اور ایبٹ آباد میں ایک گے کلب کے لیے ریکویسٹ ڈال دی گئی. عجیب و غریب واقعات ہم سب کو دیکھنے کو مل رہے ہیں. آل دس اینڈ مچ مور ان ٹوڈیز ایپیسوڈ آف MWA. کیو دی انٹرو. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters, and welcome to a brand new episode of MWA Raw Edition. That's Maulvi with an attitude را. اینڈ یہ را کیا ہے یہ آپ ہمارے سیٹ سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ اس وقت ہم اپنے یوزول سیٹ پہ نہیں ہیں. اصل میں ہمارا جو MWA کی نیا سیٹ ہے سیزن 2 کا وہ انشاءاللہ انڈر کنسٹرکشن ہے، اور اسی لیے ہم نے یہاں پہ ہارڈ ہیٹس اور کنسٹرکشن مٹیریل رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ ورک ان پروگریس ہے. اور اس وقت ہم لوگ ایک ٹیمپرری سیٹ کے اوپر یہاں پہ آپ سے مخاطب ہیں، اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ بہت جلدی وہ سیٹ ہمارا ریڈی ہو جائے گا. بٹ ان دا مین ٹائم جب تک کہ وہ سیٹ ریڈی نہیں ہوتا تو آپ MWA را سے فائدہ اٹھاتے رہیں. آج ہمارے گیسٹ کا تعارف کراتے ہیں. سب سے پہلے میرے رائٹ ہینڈ سائڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں. علی ولاگ مشہور زمانہ یہاں موجود ہیں. علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. زیاد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. T7 کیسا چل رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ زبردست. بالکل اس کے کچھ نئے ولاگس بھی آ رہے ہوں گے. جی بالکل. ٹھیک ہے. ہاؤ از دا ایکسپیرینس بین with your previous bike and the new one? Absolutely differently amazing. Okay. ہاں کیونکہ ٹیکنالوجی میں بھی بہت فرق آ گیا. 2011 ماڈل ورسز 2020. Okay. سو دیٹس دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور بہت ساری چیزیں مختلف ہیں رائڈ کے اعتبار سے، پاور کے اعتبار سے، ایوری تھنگ. صحیح. سو میں اصل میں ڈفرینٹ کیونکہ ویسے تو میرا اپنا شوق جو ہے نا کروزنگ بائکس کا ہی ہے، بٹ میں نے تھوڑا سا آئی واز جسٹ فلرٹنگ ود دی آئیڈیا آف گیٹنگ این ایڈونچر بائک. تو میں نے جس سے بھی پوچھا تو T7 کو وہ بہت ہائیلی ریٹ کر رہے تھے. یامہا T7 کہ دس از ون آف دا موسٹ بیسٹ مشینز when it comes to off roading. ڈیفینیٹلی. اور آپ کو بڑا مس کیا زیا بھائی اس ٹائم کو. الحمدللہ ہیپی ٹو بی بیک. الحمدللہ اٹس ایکچولی گڈ ٹو ہیو یو بیک. اور جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نیکسٹ گیسٹ جو ہیں وہ ملک عاشر بھائی ہیں. آپ سب ان کو جانتے پہچانتے اور شاید مانتے بھی ہوں گے. ملک عاشر بھائی چوہوں کی ریسرچز میں کافی مہارت رکھتے ہیں لیکن اب اس سے بہت بڑھ کے کام کر رہے ہیں. ملک عاشر بھائی ویلکم ٹو دا پروگرام. جزاک اللہ خیر جاوید. I'm fantastic, I'm great, happy to be back. اصل میں بہت ساری خبریں آپ کو پتہ ہی ہے پچھلے دنوں میں اتنی چیزیں پائل اپ ہو رہی تھیں. اینڈ ایوری ٹائم آئی تھاٹ کہ اس پہ بات ہونی چاہیے، اس پہ بات ہونی چاہیے. بٹ کیونکہ ہمارا سیٹ انڈر کنسٹرکشن تھا تو پھر علی بھائی سے بات ہوئی تو میں نے کہا بھائی ہمیں ہنگامی طور پہ چاہے سیٹ بنے یا نہ بنے ہمیں کم از کم شو کو لانچ کرنا چاہیے. بالکل گلیڈ کہ ہمارا جو فرسٹ ایپیسوڈ ہے آفٹر دا کم بیک اس میں آپ بھی آج موجود ہیں. تو انشاءاللہ آج بہت سارے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں. میں نے تھوڑا سا انٹرو میں تو بتا دیا ہے بٹ انشاءاللہ ول ٹاک مور اباؤٹ دیٹ. اور جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ٹرانسجینڈر کورسپونڈنٹ دانیال عبداللہ بھائی. دانیال بھائی ویلکم ٹو دا پروگرام. بڑے ہی عرصے بعد آپ کی شکل دیکھی ہم نے، بڑا عرصہ ہو گیا آپ نے دیدار نہیں کروایا لیکن الحمدللہ اٹس گڈ ٹو ہیو یو بیک. تو انشاءاللہ آپ سے بھی آج بہت سارے امپورٹنٹ ٹاپکس پہ بات کریں گے. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم لوگ اپنے کرنٹ جو اس وقت دنیا کے گلوبل سین میں جو حالات چل رہے ہیں، ظاہری بات ہے غزہ کی سچویشن، فلسطین کی، رفح میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ انتہائی تشویشناک واقعات آپ کو سب کو پتہ ہی ہے. اور اس کے بعد اب جو ICC کی طرف سے یعنی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی طرف سے جو اریسٹ وارنٹ جاری کرنے کی بات ہو رہی ہے اگینسٹ نیتن یاہو، لیکن اس میں انہوں نے کچھ حماس لیڈرز کو بھی شامل کر دیا. دانیال بھائی آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس وقت آپ بتائیں گے کہ آن گراؤنڈ کیا ایکٹیویٹی چل رہی ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں اور امت کو اس وقت کیا کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. جی جا بھائی، جیسا کہ خبروں سے اور باقی چیزوں سے لوگوں کو کافی اویئرنیس ہے. تو ابھی جو آن گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ جو آپ کہہ لیں کہ آخری ایک چھوٹا سا خطہ رفح کا، اس میں پورے فلسطین کی آبادی کو ایک طرح سے جمع کیا گیا تھا یہ کہہ کر کہ یہ سیف زون ہے. جی بالکل. اور جیسے ہی وہ سارے وہاں پر جمع ہو گئے تو اسرائیل نے وہاں پر بھی نہتے مسلمانوں کے اوپر اور عورتیں اور بچے ہیں جن میں زیادہ تر ان کے اوپر بمباری شروع کر دی. اور وہ سلسلہ روز بروز شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ چلو اگر یہاں سے لیٹ سے 100 کنٹینرز جا رہے ہیں پوری دنیا سے تو کوئی 10 15 20 ان کو انٹر کر دیا جاتا تھا کسی نہ کسی طریقے سے.
اور اس کا بھی یہ پروسیجر تھا کہ میری الخدمت کے کچھ نمائندگان سے بات ہوئی کیونکہ ان کا ایڈ جا رہا ہے، تو یہ بتاتے تھے کہ ہمارا یہاں سے ایڈ جاتا ہے ایجپشین گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کرتے ہیں، ایجپشین گورنمنٹ وہ ہینڈ اوور کرتی ہے ریڈ کراس کو، اور ریڈ کراس پھر اس کو ہینڈ اوور کرتا تھا، یعنی ریڈ کراس کے ساتھ اسرائیلی گورنمنٹ ان کانٹیکٹ ہوتی تھی، وہ اس کو پورا سکین کرتے تھے، پھر وہ ریڈ کراس والے آگے پہنچاتے تھے. تو اب یہ ہے کہ اب وہ والا لنک بھی بیچ میں سے بریک ہو گیا، اب وہ ڈائریکٹ جاتا ہے اسرائیلی گورنمنٹ کے پاس. اور بہت ساری ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی کس طرح وہ بے دردی سے جو فوڈ آئٹمز ہیں ان کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ ہے، کچھ جو ممالک تھے وہ یعنی ہوا سے وہ پھینک رہے تھے. اب کیونکہ وہ وار ہے، اس میں ہر وقت میزائلز کا اور وہ سارا کچھ سسٹم ہے، تو وہ بھی کافی حد تک متاثر ہوا ہے. تو یعنی آپ یہ کہہ لیجیے کہ ایک طرف تو بموں سے مارا جا رہا ہے، دوسری طرف جو ایڈ جا رہا تھا وہ بھی بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ایک قحط پڑ گیا ادھر. تو یہ تو آن گراؤنڈ سچویشن ہے. خاص طور پہ وہ جو راستے میں ڈسٹروائے کر رہے ہیں نا، دیٹس ون آف دی جی ہاں، یہ موسٹ روتھلیس اور کچھ سیر کے روٹ سے بھی جاتا تھا پہلے، اب وہ بھی بالکل سلسلہ ختم ہو چکا ہے. تو یہ آن گراؤنڈ سچویشن ہے. باقی جو آپ نے ذکر کیا نیتن یاہو والا، وہ یقیناً ایک مثبت پیش رفت ہے. اچھا ایک چیز اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، وہ جو آپ نے کہا نا کہ حماس کے لیڈرز کو بھی انہوں نے وہ کیا، اس میں پوری اگر آپ ایک چیز میں دیکھیں کہ اس کو یہ نہیں کہتے کہ اسرائیل اینڈ پیلسٹائن کانفلکٹ، یہ اس کو کہتے ہیں حماس اینڈ اسرائیل کانفلکٹ. اور حماس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، جو کہ بالکل ہی حقائق کے برعکس ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اپنے دفاع کے لیے، اپنی جان کے تحفظ کے لیے لڑتا ہے تو یہ تو یعنی جو انٹرنیشنل لا ہے اس کے مطابق بھی اس کا پورا رائٹ ہے اور سارا کچھ. لیکن اس کے اور حماس جو ہے وہ کوئی الیجٹمیٹ پاور نہیں ہے، ان کی وہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں، اور ان کی اسرائیل میں باقاعدہ پیلسٹائن میں باقاعدہ وہ گورنمنٹ ان کی ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کو اس طرح سے نہیں گورنمنٹ دی گئی. اور یہی جو ہمارا جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، یہ ساری ڈیموکریسی کی اور رول آف لا کی جو باتیں کرتے ہیں، تو ان کے منہ پہ بھی ایک تماچا ہے. اور اسی حماس نے کیا کہتے ہیں اپنا ایک جو آرمی ہے، اور وہ پیلسٹینین آرمی ہے. آپ فلسطین کے کسی بھی بچے سے پوچھ لیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہماری آرمی ہے. تو اس کو اس طرح رنگ دیا جاتا ہے. گو کہ یہ بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ نیتن یاہو کے وارنٹس نکلے ہیں، لیکن سٹل یہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ پیلسٹائن اینڈ اسرائیل کا جو وہ ہے، اور اس میں یہ کانفلکٹ بھی نہیں ہے، میں تو اس کو کانفلکٹ نہیں سمجھتا. نہیں، کانفلکٹ بہت چھوٹا لفظ ہے. ہاں یہ جینوسائیڈ ہے، یہ ون سائیڈڈ ہے نا. کانفلکٹ تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ ماریں گے پھر وہ ماریں گے وغیرہ وغیرہ، ایک یہ چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضیاء بھائی ایک اور جو پازیٹیو ریسنٹلی ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ 3 یورپین کنٹریز نے، ناروے، آئرلینڈ اور اسپین نے پیلسٹائن کو ایز اے اسٹیٹ ریکگنائز کر لیا، جو کہ وہ پہلے نہیں کر رہے تھے. تو کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں اور کچھ نیگیٹو بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اوور آل اگر دیکھا جائے تو جو فلسطین کا جو پورا جو کاز ہے اس میں بہت زیادہ اویئرنیس پوری دنیا میں پھیلی ہے. گو کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہیوی ادا کرنی پڑی ہے فلسطینیوں کو، لیکن یہ ہے کہ اوور آل اگر دیکھا جائے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو اس طرح اور اس رستے میں جو مارے جاتے ہیں وہ شہید ہیں، اور اس سے بہتر کوئی آپ کہہ لیں کہ ایک مسلمان کے لیے اس سے بہتر آؤٹ کم کوئی ہو نہیں سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پوری دنیا میں اور امریکہ میں اور یورپ میں اور ہر جگہ جو ایک فلسطینی جو مقصد اور کاز تھا اس کے اندر جو جان پڑی ہے وہ بڑی زبردست ہے. اور آئی تھنک یہ بڑی امپورٹنٹ چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا. دیکھیں اس وقت اگر ہم لوگ بات کریں اس پورے معاملے کی، تو اس میں جو بھی انٹرنیشنل لا کے مطابق جو بھی آکیوپائڈ ہوتا ہے وہ کبھی بھی ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آکیوپائڈ ہے. جو آکیوپائر ہوتا ہے وہ بیسکلی اپنی دہشت کر رہا ہوتا ہے، وہ ایلیگل سیٹلمنٹس کر رہا ہوتا ہے، وہ ایلیگل مینز اختیار کر رہا ہوتا ہے ظلم اور جبر اور بربریت کے. لیکن جو بیچارہ آکیوپائڈ ہے وہ تو اپنی فریڈم فائٹر ہی ہوتا ہے، وہ تو، اور اس کو رائٹ ہوتا ہے ٹو ڈیفینڈ دیم سیلوز. یہ جو سوال اکثر کہتے ہیں کہ جی اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ دیم سیلوز، well the Palestinians also have the right to defend themselves. اس کی کوئی بات نہیں کرتا. اکثر یہ ٹی وی شوز پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو مین اسٹریم میڈیا میں جو باہر سے ہوتے ہیں، اس میں ہمیشہ جو اسرائیلی اسپوکس پرسن ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. کیا کوئی بندہ یہ بات کر سکتا ہے کہ کیا پیلسٹینینز یہ سوال ہے، ڈو دا پیلسٹینینز ہیو اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ دیم سیلوز؟ پہلے تو یہ سوال کا جواب دیں، اور اگر وہ ڈیفینڈ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ہاؤ ول دے ڈیفینڈ دیم سیلوز؟ اگر اف ناٹ تھرو حماس دین تھرو ہو؟ کس کے تھرو کریں گے؟ ان کی کوئی اس طرح آفیشیل آرمی تو ہے کوئی نہیں، تو رہ کے بیچاروں کے پاس یہی چیز ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں
اکثر یہ نا یہ جو انٹرنیشنل ٹاک شوز پہ جا کے نا ان کو ٹریپ کرتے ہیں, جو بھی مسلمان ریپرزینٹیو آتا ہے یا کوئی پرو پیلسٹینین آتا ہے اسے کہتے ہیں ڈو یو کنڈیم حماس, پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیں ہمیں اگر ٹو بی فیئر ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر تو کسی نے سویلینس کو مارا ہے, بچوں کو مارا ہے, عورتوں کو مارا ہے اور بے دریغ مارا ہے, جس نے بھی مارا ہے اس کو پکڑ کے آپ ٹرائی کریں, ضرور کریں, کیونکہ دیکھیں اگر تو وہ ایک لیجیٹیمیٹ فائز ہے, کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ جو بھی آکیوپائنگ فورس ہوتی ہے اس کے خلاف اس کی ملٹری ٹارگٹس پہ اور ان چیزوں کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے اسرائیل کا معاملہ رہا, جو جس طرح بے دریغ قتل و غارت ہوتا رہا, 40,000 سے زائد ڈیتھس ہو چکی ہیں, پتہ نہیں کتنے زیادہ اس میں ابھی بچے ہیں, کتنی اس میں عورتیں ہیں, زیادہ تر میجورٹی انہیں کی ہے, اور ابھی بھی نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ جب اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے جہاں پہ ایک بہت بڑا ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے جو کہ ایک یعنی آکیوپائڈ پیپل کے اوپر یہ والا کام کر رہی ہے, تو پھر بہت سارے سوال بنتے ہیں. تو جو بھی اس طرح کے ٹاک شو ہوسٹ ہوتے ہیں جب وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ڈو یو کنڈیم حماس, تو دوسرا سوال ڈائریکٹلی بنتا ہے کہ بٹ ڈو یو کنڈیم اسرائیل. اگر اسرائیل جو ہے وہ بے دریغ قتل کر رہا ہے تو آپ اس کو بھی تو کنڈیم کر دو, بٹ دے ول نیور ڈو اٹ. ہمیشہ وہ کیا کرتے ہیں, دے پلے اٹ سیف, بڑے طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں. یہ جو پیئرس مورگن کا شو ہو گیا یا آگے پیچھے لیفٹ رائٹ جو لوگ باتیں کرتے ہیں, اکثر میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ لوگ بالکل جو اسرائیلی سائڈ ہے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بات اسٹارٹ کرتے ہیں اکتوبر 7 سے, جی, اور اس سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہے. ہاں ان کی ہسٹری جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہی اکتوبر 7 سے ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ اس میں بھی دیکھیں, چلیں اگر آپ اکتوبر 7 سے بھی کر لیں, انہوں نے سب پوری دنیا کو پتا ہے, نیو یارک ٹائمز پہ لکھ چکا ہے کہ وہ جو 40 بیہیڈڈ بیبیز والا کہانی ڈالی تھی آپ نے, وہ تو کوئی کہانی نہیں تھی. تو ایون جو آپ نے حماس پہ الیگیشنز لگائے تھے کہ جی وہ بچوں کا قتل کر رہے ہیں, عورتوں کو ریپ کر رہے ہیں, وہ تو سب غلط ثابت ہو گئے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو اگر ثابت ہو جاتی ہے تو پھر ان کو آپ پراپر طریقے سے ٹرائی کر لیں جس طرح انٹرنیشنل کورٹ میں ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف جب آپ اسرائیل کا دیکھتے ہیں تو وہ تو کلیئر کٹ ایویڈنس ہے کہ آپ نے ہاسپٹل پہ بم مارے, آپ نے یونیورسٹیاں ساری گرا دی ہیں, آپ نے کوئی ایسا سویلین سٹرکچر نہیں چھوڑا, یعنی ملٹری ٹارگٹس تو دور کی بات ہے. اور پھر وہ کیا ایکسکیوز دیتے ہیں کہ جی یہ ہیومن شیلڈ یوز کر رہے ہیں. مطلب یہ اتنی ایک سلی آرگیومنٹ ہے. یہ مطلب ایسی فار ایگزامپل آپ یہ کہتے ہو کہ جی ایک بندہ بینک راب کر رہا ہے نا, یعنی کچھ لوگ ہیں وہ ایک بینک رابری کے لیے چلے گئے, انہوں نے کیا کیا, ہاسٹیجز لے لیے وہاں پہ. اب آپ کیا کریں, پورے بینک کو ہی بم مار دیں آپ, اور آپ کہیں جی وہ اصل میں دے ور ٹیکنگ ہیومن شیلڈز, اس لیے ہم نے پورا بینک اڑا دیے, سارے بندے بھی مار دیے. حالانکہ اگر اسرائیلی یہ سارے جو ہے نا حماس کے لوگ پناہ لے لیں اسرائیل میں اپنی پاپولیشن میں, تو دے وڈ نیور بومب دیئر اون پاپولیشن. اصل میں ان کو لگتا ہے نا یہ پیلسٹینین بلڈ از ویری چیپ اینڈ دس از وائی اٹس ویری سیڈ. اس میں جب ایک جو چیز نوٹ کرنے کی وہ یہ بھی ہے کہ 7 اکتوبر سے لے کر کچھ عرصے تک ہم نے دیکھا کہ جو غزہ اسٹرپ ہے اس کے اندر سے بھی میزائل نکل کر جاتے رہے ہیں, یعنی سیلف ڈیفینس ہی تھا وہ بھی. لیکن پچھلے کوئی 1.5-2 ماہ سے آپ خبریں اٹھا کے دیکھیں, میں ابھی آ رہا تھا تو میں چیک کر رہا تھا کہ اسرائیل میں کتنے میزائل گرے ہیں, ایک بھی نہیں گرا. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ان کا ٹارگٹ حماس بھی تھا نا, تو وہ جو حماس کا آپ کہہ لیں کہ جو ان کی فائر پاور تھی وہ کلیئرلی اب نظر نہیں آ رہی. اس کا یہ مطلب ہے کہ اب آپ سمپل یعنی ڈھیٹ ہو گئے ہو بالکل, اور آپ اصل ٹارگٹ آپ کا بچے اور عورتیں ہیں اور یہ جو معصوم اسرائیلی ہیں, اور کلیئرلی نظر آتا ہے کہ ان کا ایک مشن ہے, پلان ہے کہ بس ان کو ہم نے نیست و نابود کرنا ہے, ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم یہاں پر جتنی بھی باتیں کر لیں, دنیا کے جتنے بڑے لیڈرز ہیں جتنی مرضی باتیں کر لیں, اسرائیل نے بڑا کلیئرلی یہ شو کرا دیا ہے کہ جب تک اس سرزمین میں ایک آخری فلسطینی بھی زندہ ہے, یہ لوگ اپنے ان ہتھ کنڈوں اور ان حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے. اس کا یہ بھی ثبوت ہے, اور ابھی 7-8 دن پہلے ایک خبروں میں آیا, الجزیرہ نے بھی رپورٹ کیا کہ شاید ایک سیز فائر کا جو ایگریمنٹ ہے وہ ریچ کر گیا ہے, اور چند گھنٹے بعد ہی وہ شدید میزائل سے انہوں نے دوبارہ حملہ کیا, اور حملہ بھی کرتے ہیں چن کے سویلین اس پہ. اور ابھی تو ریسنٹلی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اب تو انہوں نے جو غزہ اسٹرپ ہے, کیونکہ وہ سارا ان کے قبضے میں آ گیا, اب انہوں نے مختلف جگہوں پہ نا AI انیبلڈ لگا دیے ہیں ویپنز. صحیح ہے, وہ جو ذرا سی موومنٹ ہوتی ہے وہ اس پہ وہ فائر, اس پہ وہ کچھ ویڈیوز بھی آئی ہیں, کافی سارے لوگ مارے بھی جا رہے ہیں. صحیح, اور اسی طرح انہوں نے پورا جو ادھر سویلین آبادیاں ہیں ان کو بھی ایک طرح سے وہ کر دیا. اسی طرح پوری چاروں طرف انہوں نے شارپ شوٹرز بٹھائے ہوئے ہیں, تو جو بچہ عورت کوئی بھی, وہ بیچارے کوئی پانی ڈھونڈنے جا رہا ہے, کوئی کیا چیز ڈھونڈنے جا رہا ہے, تو ان کو بھی وہ اس سے بھی قتل کرتے ہیں, پھر اوپر سے بوم بھی مارتے ہیں, اور ہر طرح کے طریقے سے, اور پھر اوپر سے کھانا پانی سب کچھ بند کر کے اس سے جو کرائسس کریٹ ہو رہا ہے. ہاسپٹل ادھر ایک نہیں بچا, ہاسپٹل تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے, خیر ڈسپینسریاں تک نہیں ادھر بچیں.
تو یعنی زندگی کی بالکل کوئی آسان، بس ایک چیز رہ گئی ہے وہ بھی بس اللہ، بلکہ وہ بھی انہوں نے ایک طرح سے دیکھیں یہ کیمیکل ویپنز یوز کر رہے ہیں، جیسے فاسفورس بام ہے جی. ابھی بس ایک چیز ہے فلسطینیوں کے پاس وہ ہے کہ وہ سانس لے رہے ہیں ہوا میں، جو بیچارے زندہ بچ گئے ہیں. جی. تو اور اگر اس میں کچھ نہ کیا گیا تو عین ممکن ہے کہ کوئی ایسا کیمیکل بام پھینکیں کہ جس سے وہ اللہ نہ کرے وہ سارے جو فضا ہے وہ آلودہ ہو جائے اور لوگوں کو اس سے ہو. تو فی الوقت تو یہ صورتحال ہے. اچھا اس میں جو آئی تھنک ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ تمام جتنی بھی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واچ ہے، جنیوا کنونشن ہے، سب کی وائلیشنز انہوں نے کی ہیں. اور اوپر سے یہ کہ جب ہم جینوسائڈ کی بات کرتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک جینوسائڈل مینیاک کی طرح ایکٹ کر رہا ہے، ان کے جتنے بھی لیڈرز ہیں نا، جتنے بھی ڈفرینٹ پارٹی لیڈرز ہیں اور ڈفرینٹ ان کے آئی ڈی ایف کے ہیڈز ہیں سارے، ان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں وہ سارے اسٹیٹمنٹس کو اگر آپ جائزہ لیں وہ سارے جینوسائڈل اسٹیٹمنٹس ہیں. دے آر ناٹ، مطلب دیکھیں ایک بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ جی ہم ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ہم ان کے ساتھ ایم ایل ایک والا سلوک کریں گے، جو کہ بیسکلی وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی عورتیں اور بچے بھی ہمارے لیے حلال ہو چکے ہیں، سب کو مارا جائے گا. جب آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آپ کہتے ہو تو کیا یہ جینوسائڈل انٹینٹ نہیں ہے؟ کیا آپ اپنی انٹینشن نہیں شو کر رہے کہ جی ہم واقعتاً کسی ایک فلسطینی کو بھی نہیں زندہ رہنے دیں گے؟ اور فلسطینی سے یہاں مراد مسلمان اور کرسچن دونوں ہیں، وہ کسی کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے وہاں پہ، کیونکہ ان کا جو ایک ایجنڈا ہے وہ ایک بڑا ایکسپینسو قسم کا ایجنڈا کہ ہم نے پھیل کے رہنا ہے، وہ گریٹر اسرائیل بھی بنانا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، اپنے جو وہ زائنسٹ ایجنڈا پہ چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں. تو ان کی طرف سے اسی لیے آئی سی جے میں جو کچھ بھی ہوا سارا معاملہ پوری دنیا نے دیکھا. اور اب دیکھیں اتنی کلیئر چیزیں ہو چکی ہیں کہ پوری دنیا بھر میں ایون یونیورسٹیوں کے اندر، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر لوگوں نے سٹ ان کیا ہوا ہے، پروٹیسٹ چل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اور کچھ چلے ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، کم از کم ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ اسرائیل یہ جو بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈس ہے نا، یہ ہار چکا ہے. یہ جو سوشل میڈیا کی وار ہے نا، یہ بالکل ہار چکا ہے، بری طرح ایکسپوز ہوا ہے. حتیٰ کہ اب CNN جیسے ادارے اور BBC جیسے بھی، ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس حد تک ان کو ڈیفینڈ کریں. جب پوری دنیا کے سامنے واضح ہو گیا تو چھوٹے سے چھوٹا بچے کو بھی پتہ ہے کہ اسرائیل کس قسم کا ٹیررزم اور کس قسم کی جینوسائیڈل حرکتیں کر رہا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک محاذ تو کم از کم ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں تھوڑی بہت کامیابی ہوئی ہے، لیکن وہ بھی the point here is کہ it happened at a very expensive cost. You know, all of that was very hard. اس کے ساتھ USA بھی شامل ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو بھی اسرائیل کا لوگوں کے سامنے صحیح امیج آیا ہے نا، اصل میں USA کا بھی بہت سارا جو ہے نا ڈیمیجنگ اس اعتبار سے ہوا ہے کہ وہ سارا سپلائی تو USA کر رہا ہے نا پیچھے سے، اور لوگوں کے ٹیکس منی سے، اور اپنے ان کے ملک میں آلدو صورتحال جیسی بھی ہے لوگوں کی ٹیکس کے اعتبار سے، لیکن دے کیپ آن سپورٹنگ اسرائیل ان ٹرمز آف آرمز اینڈ آل دیٹ. ابھی وہ ان کے پروٹیسٹ چل رہے تھے، پوری یونیورسٹیز بند تھیں، اتنے میں ان کی کانگریس میں وہ ایڈ کے حوالے سے بل جو آیا تھا اس کو امریکن پریزیڈنٹ نے ڈسپائٹ آل دا پریشر اس کو ویٹو کیا. اس نے کہا ایڈ جائے گی. بالکل. تو ایک طرف وہ بیان دیتا ہے کہ اسرائیل جو ہے نا وہ، مطلب دس از دا ہپوکریسی. ایک طرف وہ بیان دے رہا ہوتا ہے کہ اسرائیل کو کام ڈاؤن کرنا چاہیے، نہیں مارنا چاہیے، تو ہمیں لگتا ہے کہ بائیڈن صاحب کچھ اچھی بات کر رہے ہیں، بٹ اسی موقع پہ وہ ایڈ دے رہا ہوتا ہے، وچ از کریزی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک طرف آپ بول یہ رہے ہو کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ لیکن بہرحال ایڈ ہم نہیں روکیں گے. اور ایڈ بھی وہ سے نارمل ایڈ نہیں ہے، ملٹری ایڈ ہے. 70% ملٹری ایڈ. ابھی اب اصل میں نا دو تین چیزیں ہیں. ایک تو پہلی بات کہ جب بھی یہ لنگوسٹکلی بات کریں گے نا تو دے آر مینیپولیٹو، اور مینیپولیشن سائیکالوجی میں ایک نیگیٹو سائیکولوجیکل فنومینا ہے، اس کے اوپر پراپر کافی ڈیپتھ ہے. تو وہ ایسی بات کریں گے، وہ حماس کی بات کریں گے ورسز اسرائیل وچ دے کلیم اٹ ٹو بی اے اسٹیٹ، جبکہ وہ ایک آکوپیشن ہے. دوسری بات وہ جب بھی بچوں کی کریں گے اور خواتین کی کریں گے جو ولنریبل ٹارگیٹس ہوتے ہیں، تو یہ اس لینگویج کا استعمال کرتے ہیں کہ دے آر ہیومن اینیملس، تو دے ڈونٹ کنسیڈر دیم ہیومنس. تیسری بات، ان کی اس ساری چیز کے پیچھے جو بڑی اہم چیز ہے نا، آپ اسلامی ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھیں نا تو اٹس ویری آبویس کہ یہود کے اندر ایک جو بیماری ہے وہ ہے تعصب کی بیماری، اور اس تعصب کی بیماری کی وجہ سے، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ انہیں کچھ دکھتا ہی نہیں ہے اس کے آگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایکسیپٹ نہ کرنا صرف تعصب ہے، اور اسی تعصب کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ مطلب دے ایکٹ لٹرلی، وہ جسے کہتے ہیں نا اسفل سافلین والی حرکتیں ہیں ان کی. دے ایکٹ لائک دے آر ناٹ ہیومنس. بچوں کے چھوٹے چھوٹے کلپس آتے ہیں بچوں کے ٹوائز کے اوپر بیٹھ کے، ایک ہاؤ ڈز اٹ سو
suits a soldier to ride a toy of a kid and mock the kid who's dead. मतलब you can't imagine this. लेकिन ये तब आप कर सकते हैं जब ये तासुब हो. इसी तरह आप कब, मतलब आपके नौजवान नस्ल, आपके बच्चे, I've seen those clips as well, जिसके अंदर एड को प्रॉपर खोल के डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो. उनके छोटे छोटे बच्चे ये काम कर रहे हैं. और what they don't know is कि they are going to be handled by the same people. उनके यंगस्टर्स जब बड़े होंगे तो उन्होंने ही इनको गवर्न करना. तो व्हाट आर यू टीचिंग देम? मॉरल बेसिस पे कोलैटरल डैमेज तो नहीं है फिर ये, तो फिर आप टारगेटेड कर रहे हैं ना जो भी. वो तो वीडियोस जो भी हाल ही में वीडियोस जो आए थे जिसमें से एरियल फुटेज नजर आ रही थी कि ये इन्होंने ट्रक्स भेजे और लिटरली दोज पीपल दे वर ट्रीटिंग देम लाइक लिटरली एंट्स. एक तो वो नज़र भी छोटे छोटे आ रहे थे, ऊपर से फिर उन्होंने बमबारी उनकी की है. और वो लोग जो निहत्ते लोग हैं, कोई हमास के टारगेट्स वहाँ नज़र नहीं आ रहे आपको, वो लोग जो एड लेने जा रहे हैं और उनके ऊपर डायरेक्ट फायर हो रहा है. तो उससे भी इनका इंटेंशन बहुत क्लियर हो गया. और ये इनके लिए इंटरनेशनली बहुत बड़ा PR कैंपेन के ऊपर बहुत सख्त धचका लगा है इनको, क्योंकि जारी बात है अब वो ज़माना नहीं है कि आप ऑपरेशंस करके तो छुपे रहें. वो चीज़ें आ जाती हैं, वीडियो सामने आती हैं और इनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. और ये सारे ना एक पेज पे, इनकी मिलिट्री भी और इनके सिविलियंस भी एक्चुअली, यू नो. वो तो सिविलियंस भी आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स में मिलेंगे कि वो कहेंगे गेट रेडी फॉर द सेकंड नकबा, यू नो. बिल्कुल बिल्कुल यू हैव टू गेट रेडी, वी आर गोइंग टू फिनिश यू. डिफरेंट इस तरह की ना वो सोशल आपको क्लिप्स भी मिलेंगे जिसमें वो कोई एक बंदा बैठा हुआ है और वो बंदा डिफरेंट लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है और उधर आगे से एकदम लाइव स्ट्रीमिंग में कोई इजराइली बंदा आता है एंड दे आर लाइक वी हेट यू, वी हेट इस्लाम एंड वी. तो बेसिकली यू आर हेट मॉन्गर्स. आप ये चीज़ें जो हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं. सो बेसिकली ये सारा प्रॉब्लम लाइज विद यू. और इस सब के साथ सॉरी मैं आपको ना ज़रा एक सवाल की तरफ आता हूँ. और वो सवाल ये है कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो कि सबके जहनों में है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वीडियो सबने देखे हुए हैं, सबको आइडिया हो गया इज़राइल के बारे में. हमारे नौजवानों में ख़ास तौर पे एक मायूसी की फ़िज़ा भी है. ज़ाहिर बात है आपको जब नज़र आता है कि यार मतलब दुनिया में हद हो गई है, इस तरह का हमारी कम से कम नॉलेज में नहीं ऐसा कोई वाक़या आता रिसेंट हिस्ट्री में, इवन लास्ट 100 ईयर्स में भी कोई ऐसा जुल्म और बर्बरियत की दास्तान और इतनी ओपनली हुई हो ना, क्योंकि चीज़ें किताबों में सुनने को मिलती थी, पढ़ते थे, लेकिन अब तो आपको लाइव स्ट्रीम हो रही हैं चीज़ें आपको डायरेक्ट नज़र आ रही हैं. मैं हाल ही में मुल्तान में था, अभी भी हाल ही में मुल्तान और बहावलपुर के टूर से वापस आया हूँ. तो मुल्तान में हमारी वो सेव गज़ा कैंपेन के तहत ही एक वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें माशाल्लाह काफ़ी लोग भी आए और मेरे साथ और भी स्पीकर्स मौजूद थे. तो वहाँ पे एक लड़के ने एक सवाल किया और मैं वो सवाल आपके सामने रखूँगा और फिर इंशाल्लाह हम उसको काइंड ऑफ डाइसेक्ट करते हैं कि सोल्यूशंस की तरफ आते हैं हम. तो वो लड़का बेचारा बहुत ही मायूस था और उसने ये कहा कि हम लोग कब से प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, हम लोग कब से बॉयकॉट भी कर रहे हैं, हम लोग कब से सोशल मीडिया पे पोस्टें भी डाल रहे हैं, हम लोग कब से हर दिन कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप से भी डालते रहते हैं, अपने फेसबुक पे भी डालते रहते हैं, स्टोरीज़ भी लगाते रहते हैं, जहाँ कहीं रैली प्रोटेस्ट होता है उसमें भी शिरकत कर लेते हैं. हम लोग जिस फ्रंट पे एज अ स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट हम जो कुछ कर सकते हैं हम करते हैं. बॉयकॉट कैंपेन्स भी कर रहे हैं, दूसरों को भी तरगीब दे रहे हैं, बहुत सी चीज़ें छोड़ भी दी हैं. उसने कहा लेकिन आखिर इस सब का फ़ायदा क्या है, आखिर इस सब का फ़ायदा क्या है, क्योंकि अभी भी तो लोग गज़ा में मर रहे हैं ना, अभी भी तो लोग रफ़ा में मर रहे हैं, अभी भी तो शहादतों की लाइनें लगी हुई हैं, अभी भी तो नेतन्याहू ट्रूप्स को विड्रॉ नहीं कर रहा. तो क्या हम ये जो कर रहे हैं इज़न्ट इट जस्ट यूजलेस? यानी इस तरह का उस बेचारे का सवाल था और मैं उसकी दर्द को फील करता था कि वो ऑलमोस्ट आई थिंक वो ऑलमोस्ट ही वाज इन टीयर्स. मतलब वो नहीं होता कि बंदा अब रोने के करीब होता है कि मुझे कि बस फिर छोड़ ना दें, हिम्मत ना हार जाएं. यानी ये मुझे लगा कि एक बड़ा ही अहम सवाल उसने पूछा. और जारी बात है कई लोग जब हम लोग एक एफर्ट करते रहते उसका नतीजा नज़र नहीं आ रहा होता तो फिर डिप्रेशन तो होता है. और ये ऐसी चीज़ है जो कि इवन अल्लाह के नबी, अल्लाह के अंबिया जो थे ना, वो भी कहा करते थे मत नसरुल्लाह, कि अल्लाह की मदद कब आएगी. तो ये जो स्टेट है ना, ये एक बड़ी रियलिस्टिक ह्यूमन एक्सपीरियंस की बात है. तो अब मैं चाहूँगा कि हम लोग ज़रा सोल्यूशंस की तरफ जाएँ. एक तरफ हमारे पास सोल्यूशंस हैं जी, जिस तरह हम कहते हैं कि कुछ ऑन द स्पॉट सोल्यूशंस होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं. अब पहली बात तो आप ये देखें कि हम लोग प्रोटेस्ट की बात करते हैं कि जी प्रोटेस्ट कर लें, रैलीज़ भी होती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट को जगाने के लिए हो या इंटरनेशनल मीडिया को दिखाने के लिए हो. कईयों में दानियाल भाई जानते हैं हम लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया, चाहे इस्लामाबाद में, लाहौर में, डिफरेंट जगहों पे जहाँ होती रही उसके हम लोग शिरकत भी करते रहे. बाइकिंग कम्युनिटी को भी हम रैली करते रहे कि जी चलो जहाँ से भी हो सकता है कम से कम किसी कम्युनिटी में
بات کریں تاکہ وہ لوگ بھی پھر فنڈ ریزنگ کریں اور ہم لوگ بھی اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے کچھ سپورٹ کر سکیں جس کیپیسٹی میں بھی ہم کر سکتے ہیں. تو چلیں پروٹیسٹ ہو گئیں, ریلیز ہو گئیں, سوشل میڈیا اویئرنیس ہے الحمدللہ, اس میں بھی کافی کام کرتے رہے ہم لوگ. کئی اس کے اوپر پوڈ کاسٹ بھی کر چکے ہیں, ہسٹری آف دا ایشو پہ بھی بات کر چکے ہیں, پیلسٹینین لوگوں کو بھی پوڈ کاسٹ میں لے چکے ہیں. یہ سارے کام بھی چلے ہو رہے ہیں. اچھا, بوائیکاٹ کیمپینز بھی ہم لوگ کر رہے ہیں, جس طرح ہم لوگوں نے بتایا کہ جی فلاں پروڈکٹس کو بوائیکاٹ کریں, کم از کم 3-4 کو اٹھا لیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے کلپس لگا کے بھی لوگوں نے بہت پھیلائے کہ ان پروڈکٹس کو تو کم از کم ہمیں بوائیکاٹ کرنا چاہیے, بیکاز اٹ ریئلی ہرٹس دیم دیئر. یعنی جو لوگ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں اس کانفلکٹ کو فنڈ کرنے میں, ان کو تو کم از کم ایک چبھنے والی چیز دینا. اور ان کو نقصان ہوا, اسٹار بکس کو دیکھ لیں, میک ڈونلڈس کو دیکھ لیں, اور یہ جو بڑی چینز ہے KFC وغیرہ, ان کو ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا ہے. ان کو اپنے یعنی اسٹورز بند کرنے پڑ گئے, ان کو کہیں پورے کنٹری سے دے ہیڈ ٹو ایگزٹ. بلینز آف ڈالرز کا نقصان ان کو ہوا, اور ان کو لگ پتہ گیا کہ جب آپ ایک اپنے آپ کو کارپوریٹ برانڈ کہتے ہو اور پھر آپ ایک پولیٹیکل سائڈ لے رہے ہو, اور وہ بھی یور اسٹینڈنگ آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری, تو اس کے کانسیکوینسز تو ہوں گے. تو چلیں یہ بھی ہو گیا. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا اوور آل بگ ایجنڈا. یعنی جب ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے ہمارے ساتھ یہ جو حالت ہماری آج ہوئی ہے مسلمانوں کی, یہ کوئی کل پرسوں کی بات تو نہیں ہے, یہ پچھلے 200 سال سے لگے ہوئے ہیں. اٹ ہیز بین گڈ 200 years سنس ان کی پلاننگ چل رہی ہے مسلمانوں کو ویک کرنے کی. دیکھیں مطلب فرینکلی اسپیکنگ, لیٹس کم ٹو دا گراؤنڈ ریالٹی. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ مسلمان آج کمزور ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ہم لوگ ہم لوگ بہت ساری کمزور کیوں ہیں؟ ہمارے پاس پیسے بھی ہیں, پیسے کی کمی نہیں ہے. اگر کوئی یہ بات کہتا ہے نا کہ نہیں مسلمانوں کے پاس میں پیسہ نہیں ہے, پیسہ ہمارے پاس بہت ہے. گلف کنٹریز کے اندر حالات دیکھیں آپ, وی آر لوڈیڈ. ہمارے پاس ملٹری مائٹ بھی ہے. کئی ہمارے اسلامی ممالک ہیں جن کے پاس اچھی خاصی نیوکلیئر پاور ہے. ہم لوگ اگر آپ یوتھ کی بات کریں تو 70% تو عوام یوتھ پاکستان میں صرف ہے, باقی مسلم ممالک میں بھی یوتھ کی تعداد بہت زیادہ ہے. اگر آپ بات کرو ریسورسز کی, ہمارے پاس تیل ہے, ہمارے پاس نیچرل گیس ہے, ہمارے پاس بہت سارے ریسورسز ہیں. اگر نہیں ہے تو شاید ہم ایک امت واحدہ نہیں ہیں, ہم ایک امہ نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو نا ہم ڈیوائیڈڈ ہیں, اور یہ کلاسک ڈیوائڈ اینڈ رول اسٹریٹجی ہے جو کہ ویسٹ 200 سال لگے ہیں ان کو یہاں تک پہنچنے کے لیے. یعنی خلافت کو گرا کے اس کے بعد ایک سسٹم سیٹ اپ کرنا نیشن اسٹیٹس کا, اس کے بعد ان کو فارمولیٹ کرنا, سب کو اپنے اپنے ڈبوں میں بند کر دینا, انہیں کہنا آپ اپنے سیلف انٹرسٹ کو دیکھیں, آپ اپنے سیلف انٹرسٹ کو دیکھیں, امت کے انٹرسٹ کو نہ دیکھو. اور یہ وہ جو ٹپیکل ایک سینیریو ہوتا ہے نا, جہاں پہ آپ نے 2 بھائیوں کو آپس میں لڑا کے ایک کو جا کے ادھر قتل کر دیا, دوسرے کو جا کے ادھر قتل کر دیا, یہ لٹرلی وہ والی حالت ہو رہی ہے. ہم سب کو توڑا ہوا ہے. تو اصل میں جب آپ بات کرتے ہو کہ ہم نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے, اور اس جیسے اللہ نہ کرے کوئی بھی اور مسئلہ فیوچر میں آتا ہے, اس کا سلوشن کیا ہوگا؟ ہاؤ ڈو وی گیٹ دس ہول امہ آن ون پیج؟ ہاؤ ڈو وی بیکم پیپل جو کہ جب بھی کوئی اس قسم کی بات ہو تو ہمارا کم از کم ایک ایجنڈا اور ایک سٹینس ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اس وقت اگر ہم لوگ یہ کہیں کہ پوری دنیا میں کلوز ٹو 2 بلین مسلمان ہیں, 2 بلین مسلمان, میں کہتا ہوں مل کے ہم اسرائیل پہ تھوک ہی دیتے تو وہ ڈوب کے مر جاتے. لیکن ہم لوگ اتنے بھی یونائٹڈ نہیں ہیں, اتنے بھی یونائٹڈ نہیں ہے کہ ہم سارے مل کے کوئی ایکشن کر لیتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا, ابن ماجہ کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں, ایک تو وہ حدیث ہے اور ایک اور حدیث ہے, وہ جو ہے نا دونوں بتا دیتا ہوں. ایک میں تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی قومیں تم پہ ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں, تو یہ بھی وہی چیز چل رہی ہے. دوسرا آپ نے بتایا تھا کہ کاز اینڈ افیکٹ والی حدیث ہے نا, جس میں 5 ایگزامپلس دیے آپ نے. اس میں آپ نے کہا کہ جب بھی تم اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑو گے, ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی قوم نے اللہ اور اس کے وقت کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑا ہو, سوائے اس کے کہ اللہ نے اس کے دشمنوں کو طاقتور کر دیا ہو, اور انہوں نے اس پہ ظلم اور بربریت کی ہو, اور وہ ان کا سب کچھ ہڑپ کر کے غصب کر کے لے گئے ہوں. تو آج آپ دیکھ لیں ہماری تو یہی صورتحال ہے. کیا مسئلہ کیا ہوا ہے؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑا ہے. وہ کیا وعدے تھے؟ ہم نے پاکستان کا ملک بنایا تھا جی لا الہ الا اللہ کے نام پر. ہم کہتے تھے کہ جی ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جہاں پہ ہم اسلام کو پریکٹس کر سکیں. اسلام کو پریکٹس کرنا تو دور کی بات, ہم تو یعنی الٹا کرپشن اور زنا کے اڈے اور شراب کے اڈے اور حرام قسم کی ہر کام یہاں پہ ہو رہا ہے, بلکہ افضل درجے پہ ہو رہا ہے. یعنی اول سر فہرست میں ہم لوگ جو ہے نا وہاں پہ پہنچ گئے, شرک سے لے کے دین کے پرنسپلس کو چینج کرنے تک. جی تو اب آپ سوچیں کہ ایسے جب, اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, لیٹس ناٹ سنگل آؤٹ پاکستان ہے دس, جتنے مسلم ممالک ہیں سب کا یہ حالت تقریباً 19-20 کا فرق ہوگا. تو اب ایسے ممالک پہ جہاں پہ یہ صورتحال بنی ہو, عوام کا حالت یہ ہوئی ہو, اس پہ کیا رحمتوں کی بارشیں نازل ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصرت اور کامیابیاں دینی ہیں. تو جتنے بھی یہ کام ہے نا, فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں ریلیز ہو گئی, پروٹیسٹ ہو گئے, بوائیکاٹ ہو گیا, سوشل میڈیا اویئرنیس ہے, یہ سارے کے سارے کام بہت اہم ہیں, بہت ضروری ہیں, بٹ یہ الٹیمیٹ کام نہیں ہے.
مطلب یہ نہ سمجھیں کہ صرف بوائے کاٹ کرنے سے جو ہے نا مسلم امت واپس اپنے اس جگہ پہ آ جائے گی جہاں پہ وہ تھی. اصل چیز جس کی طرف ہم نے لے کے جانا ہے وہ کیا تھا, نبی نے فرمایا تھا تمہارے اندر وہاں آ جائے گا حب الدنیا و کراہیت الموت. یہ امت سے کیسے کینسر باہر نکلے گا؟ پوری امت کو نا اس وقت ایک کینسر لگا ہوا ہے. لیکن جب آپ نا ایک بہت گرینڈ سولوشن کی بات کر رہے ہیں, مطلب ایک ہولسٹک پکچر کو دیکھتے ہیں نا, ایک لانگ ٹرم سولوشن کی بات کر رہے ہیں, لیکن جب لوگوں سے بات کرتے ہیں نا تو نیچرل نی جرک رسپانس لوگوں کا نا بڑی شیلو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ نماز روزے سے آگے بھی بہت کچھ ہے. بے شک, ٹھیک ہے, یہ نماز روزے کا ٹائم نہیں ہے. میں ذرا آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں ڈفرینٹ ورڈز میں. اب آؤ یہ میدان میں نکلنے کا وقت ہے. صحیح, اس طرح کی باتیں بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. حالانکہ جو اپروچ آپ بتا رہے ہیں یہ اپروچ زیادہ سمجھ میں آنے والی ہے. اچھا علی بھائی اس کے اندر نا ایک چیز آ کے آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جو لوگ تو میدان میں نکلے ہوئے نا وہ تو حماس کے جو مجاہدین ہیں وہ ہیں, وہ صحیح میدان میں نکلے ہوئے ہیں, یا جو فلسطین میں لوگ نکلے ہوئے ہیں وہ لوگ میدان میں نکلے ہوئے ہیں. یہاں پہ میں نے بتایا کہ جس طرح جتنے بھی آپشنز ہیں نا, ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, ہم لوگ ظالموں کے آگے فریادیں کر رہے ہیں, ہم لوگ جو ظالم ہے اس کے آگے فریاد کر رہے ہیں, اور اس سے عام طور پہ کوئی بہت خاطر خواہ نتائج کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی کہ آپ ایک یعنی کسی کنٹری کے اندر آپ بات کریں کہ جی آپ ظالموں کا ریکویسٹ کریں کہ سر پلیز ڈو ناٹ ڈسٹرب اینڈ ڈو ناٹ ڈو دس ٹو دے ہیو, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا جمہوری حق ہے پروٹیسٹ کرنا, بالکل کر سکتے ہیں, بٹ ان کا بھی جمہوری حق ہے وہ آپ کی بات نہ سنیں, وہ کیا کریں. تو آپ, میں پھر بھی کہتا ہوں ہم لوگ خود پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں, ہم خود جاتے رہے ہیں, ریلیز بھی کرتے رہے, کیونکہ اس کا بھی ایک افادیت ہے. یعنی بہرحال جتنی بھی افیکٹونیس ہو اس کی اپنی افادیت ہے, بیکاز ایک کم از کم پریشر کریٹ ہوتا ہے, لوگوں میں اویئرنیس پھیلتی ہے, لوگ کہیں نہ کہیں اس میں ہوتے ہیں. لیکن نا میں آپ کو بتاؤں کہ ود ایئرز آف ایکسپیرینس یو لرن ٹو سی, یعنی میں جس اینگل سے دیکھ رہا ہوں نا چیزوں کو, جیسے جیسے آپ ایج میں بڑے ہوتے ہو نا تو آپ کی جو دور کی نظر ہے نا وہ اچھی ہو جاتی ہے اور قریب کی کمزور ہو جاتی ہے. اور جب آپ چھوٹے ہوتے ہو نا, ذرا مطلب ینگ ہوتے ہو, تو قریب کی نظر آپ کی بہت اچھی ہوتی ہے, دور کی نظر آپ کی خراب ہوتی ہے. تو آپ نا, یعنی میں خود بات کرتا ہوں, جب میں نیا دین پہ آتا نا تو مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ یار آئی وانٹ امیڈیٹ ریزلٹ رائٹ ناؤ, اور ہر کوئی اس قسم کی جو چیزیں نا جہاں پہ بندہ بس گھس جائے, جلا دو, گرا دو, مار دو, یعنی یہ والی سائیکی ہوتی ہے. لیکن جب آپ تھوڑا سا ایکسپیرینس میں, ایج میں, میچورٹی میں آگے بڑھتے ہو نا تو پھر آپ کہتے ہو نہیں یار واٹ از دا سولوشن, ریئل سولوشن کیا ہے. جو میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک برج ہے نا, برج ٹوٹا ہوا ہے اور اس برج میں سے لوگ گرتے چلے جا رہے ہیں, تو امیڈیٹ سولوشن تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ شاید باری باری پانی میں جا کے بندے کھینچ کے باہر نکالنا شروع کریں, یہ امیڈیٹ سولوشن ہے. لیکن جب آپ لانگ ٹرم سوچتے ہو نا, آپ کہتے ہو نہیں یار دیٹ برج نیڈس ٹو بی ریپیئرڈ, یہ برج کی مینٹیننس بڑی ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوگی نا تو یہ قیامت تک لوگ گرتے رہیں گے. اینڈ میں ایک بندہ ہوں, میں ان کو ساروں کو نہیں بچا سکتا, میں پھر بیٹھا ہوں گا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہ یار میرے ڈسپائٹ, کیونکہ دیکھیں میں اتنی انرجی لگا رہا ہوں, لیکن اس کا آؤٹ پٹ نہیں نظر آتا. وہ جو بچے کا سوال میں نے شروع میں بات کی تھی وہ یہی سوال تھا کہ مایوسی, کہ میں اتنا ایفرٹ بھی کر رہا ہوں, مجھے رزلٹس نظر نہیں آ رہے, میں اتنی کوشش بھی کر رہا ہوں, رزلٹ نظر نہیں آ رہے. تو ایک تو میں نے بتایا یہ نیچرل بات ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں جب آپ لوگ گرتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ اتنا بڑا ہول ہے پورے برج کے اندر, برج ٹوٹا ہوا ہے, لوگ گرے جا رہے ہیں, تو آپ اب جتنی بھی محنت کر لیں, اپنے ساتھ لوگوں کو بھی جوڑ لیں, کبھی بھی آپ سب کو نہیں بچا پائیں گے, بیکاز وہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. تو پھر اب کچھ لوگوں کو اپنے آپ کو سائڈ لائن پہ کر کے اس برج کی مینٹیننس پہ کام کرنا پڑے گا, اور جب تک وہ برج ریپیئر نہیں ہوگا. اور اس کیس میں برج کی مینٹیننس کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین سے جوڑنا ہے. جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے, دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک طرف ابھی ہم بات کر رہے ہیں فلسطین کی, غزہ کی, اور امریکہ کے ذرا یعنی ایٹیٹیوڈ چیک کریں ذرا ان کا. ایک طرف وہ اسرائیل کو ملٹری ایڈ دے رہے ہیں ان دا بلینز آف ڈالرز, ٹھیک ہے, بلینز آف ڈالرز کی ملٹری ایڈ جا رہی ہے اسرائیل کو. امیجن کریں کیوں جا رہی ہے, حماس کو, فلسطینیوں کو, بچوں کو, عورتوں کو مارنے کے لیے. دوسری طرف وہ پاکستان میں ایک فوک بینڈ کو بھیج رہے ہیں کہ آپ جا کے LGBTQ, اور یہ یوزرس کاؤنسل کی طرف سے آ رہا ہے کہ آپ LGBTQ ایجنڈا کو فروغ دیں. ایک سیکنڈ کے لیے تھوڑا سا پاز کریں اور ذرا لک ایٹ دا بگ پکچر. جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ وہ جو بصیرت ہونی چاہیے ٹو سی تھنگس فار واٹ دے ریئلی آر اینڈ لانگ ٹرم سوچیں. ان کے لیے یہ پیلسٹینین کانفلکٹ جو ہے نا, اٹس جسٹ ون آف دا کانفلکٹس, کیونکہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے, ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ امریکہ کی پچھلی تقریباً آپ 100 ایئرس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کتنے کانفلکٹس میں وہ انوالو ہو چکے ہیں. کوئی دنیا کا خطہ نہیں ملے گا جہاں پہ امریکہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انٹروین نہیں کر رہا ان کی سوشل اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے اندر, ٹھیک ہے. اس کے اوپر پورے ڈاکومنٹس آپ کو مل جائیں گے, ریسرچ پیپرز مل جائیں گے. ناؤ آن دی ادر ہینڈ وہاں پہ وہ بم بھیج رہے ہیں, پاکستان میں بھی ایک قسم کا بم بھیج رہے ہیں. کون سا بم ہے؟ آئیڈیولوجیکل بم ہے. کبھی غور کریں ذرا اس پہ کہ کیوں, وائی آر یو سینڈنگ. دیکھو امریکہ میں بینڈس کی مطلب کمی ہے. میں خود ایک زمانے میں بڑا راک میوزک اور ہپ ہاپ اور یہ سب کچھ سنتا تھا,
اینڈ بڑے سے بڑے بینڈز ہیں وہاں پہ. ایک obscure سا بینڈ ہے ریننگ جین, ان کو پاکستان بھیجنے کی کیا تک بنتی ہے؟ نہ کوئی بندہ ان کو جان نہ پہچان نہ کچھ. ان کی اگر آپ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں وی آر ناٹ اے بینڈ, وی آر اے مشن. واٹ کائنڈ آف مشن از دس؟ اور وہ یو ایس کاؤنسلیٹ آپ کو ترغیب دے رہا ہے کہ پلیز آپ ان کو, ان کی ایک آرگنائزیشن ہے AMA, امیرکن میوزک ابراڈ, ٹھیک ہے, وہ لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. یو ایس کاؤنسلیٹ کی زیر صدارت اور زیر نگرانی یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. یو ایس کاؤنسلیٹ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ پاکستان کی یونیورسٹیوں میں ایک ایسا بینڈ, آل ویمن بینڈ ہے, جو جا کے LGBT ایکٹیویٹیز اور اس طرح کی باتیں ان کو نارملائز کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے. کیوں کہ جہاں وہ ادھر ایڈ بھیج رہے ہیں ویپنز کی فارم میں, یہاں پہ بھی ایڈ بھیجی جا رہی ہے, لیکن وہ کسی اور ویپنری کے ساتھ ہے, آئیڈیولوجیکل وارفیئر ہے. سو ایک طرف ہم کہتے ہیں چلیں وہ پاکستان پہ اللہ نہ کرے اگر حملہ بھی کر دیتے ہیں نا, وہ حملہ شاید ہمیں کم از کم یونائٹ ہی کر دے گا. میں آنیسٹ انالیسس بتاؤں, اگر خدا نہ خواستہ اگر یعنی امریکہ پاکستان پہ حملہ بھی کر دیتا ہے تو کیا ہوگا, ہم سارے کم از کم سارے جو ہے نا اپنے اختلافات کو چھوڑ کے ایک پیج پہ آ جائیں گے کہ بھائی اب تو پاکستان پہ حملہ ہے, سب جماعتیں اور آرگنائزیشنز اور سب ایک پیج پہ آ جائیں گے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, وہ کوورٹ آپریشنز کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں, آپ کی ملک کے اندر نا ایک کینسر کو لے کے آ رہے ہیں. کیا کینسر ہے کہ ان کے بچوں کے اندر نا یہ چیزیں عام کرنا شروع کرو. اب آپ امیجن کریں کہ اگر یہ کام, یہ ایکٹیویٹی یہ لوگ فلسطین میں شروع کی ہوتی انہوں نے آج سے کئی سال پہلے, جہاں پہ یہ LGBT اور یہ سارا معاملہ ہوتا, تو یہ آپریشن کرنے کی ان کو ضرورت ہی پیش نہ آتی. انہوں نے سیدھا جا کے وہاں پہ تو واک اوور کر دینا تھا. انہوں نے کہا تھا تم لوگ سارے آئیڈیولوجیکلی پہلے ہمارے غلام ہو. ایک بم نہ گراتے یہ لوگ, ایک بم نہ گراتے پورا فلسطین, یہ صرف آئیڈیولوجیکلی کر دیتے. وہ تو چلے جو کچھ ہوا سو ہوا, آپ کے سامنے ہے, بہت لمبی ہسٹری ہے اس کی, بہت پرانی, مطلب 70 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے. لیکن اگر انہوں نے اس ٹائم پہ جو آج اسٹریٹجیز کر رہے ہیں, کیونکہ اب یہ بھی تھوڑے سیانے ہو گئے نا, ان کو پتہ چل گیا کہ وہ کام جو ہم لوگ پین سے کر سکتے ہیں نا, اس کے لیے تلوار کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ ہمارا, اگر ایک بندہ جو فار ایگزامپل امیڈیٹ ریاکشن کی طرف جا رہا ہوتا ہے, وہ اس امیڈیٹ ریاکشن سے بڑی پکچر کو نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ بھائی اس وقت ایک محاذ آپ کہہ رہے ہو کہ جی امریکہ نے اٹیک کیا, یا امریکہ اینڈ الائز کے جو ہے نا ملا کے اسرائیل نے جو ہے نا وہ اس کو فرنٹ مین بنا کے حملہ کیا ہوا ہے. لیکن آپ دیکھو کہ اس کے علاوہ مسلم امت پہ کہاں اٹیک ہو رہا ہے. کیا یہ واحد اٹیک ہے؟ دیر آر سو مینی اٹیکس جو کہ آئیڈیولوجیکل لیول پہ ہو رہے ہیں پوری امت کو کرپٹ کرنے کے لیے, چاہے وہ ان کو فائنینشیل کرپشن میں ڈالنا ہو یا مورل کرپشن میں ڈالنا ہو, تاکہ مسلم امت جو ہے نا وہ اپنے دین سے برات کا اعلان کر دے, وہ اپنے دین کو چھوڑ دے, اپنے ویلیوز کو چھوڑ دیں. اسی لیے وہ نیٹ فلکس کے اندر اگر آپ حالات دیکھ لیں, چلڈرنز والے پروگرام میں بھی 90% کانٹینٹ جو آ رہا ہے اس میں پرو LGBT کانٹینٹ ہے. کیوں کر رہے ہیں اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے بڑے بڑے شوز نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں تو دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں نا. ایک ملک میں وہ دین کو ختم لوگوں کو مار کے کر رہے ہیں, اور دوسرے ملک میں وہ دین کو ختم لوگوں کی آئیڈیالوجی کے ساتھ کھیل کے ایمان نکال کے کر رہے ہیں. اور اس سے بھی بڑا اگر آپ ایجنڈا دیکھیں تو یہ انسانی فطرت کو مسخ کر رہے ہیں. یہ جب تک کوئی نان مسلم بھی ہو نا, لیکن وہ فطرت پر ہو, بالکل, تو اس کے سامنے آپ کسی معصوم بچے کو قتل کریں گے یا عورت کو یا کسی انسان کو ماریں گے, ظلم کریں گے, تو وہ ریئیکٹ کرے گا. لیکن جب آپ انسان کو غیر فطری اس پہ لے آئیں گے, روش پہ لے آئیں گے, تو پھر وہ انسان نہیں رہے گا. پھر آپ اس کے سامنے مطلب یہ جو ہومو سیکشولیٹی ہے, اس سے بڑا غیر فطری عمل کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو یعنی اس سے یعنی ہمارے ہاں پہ تو ابھی یہ ہومو سیکشولیٹی لا رہے ہیں, ان کے اپنے ہاں پہ کیا ہے؟ یہ ہومو سیکشولیٹی سے اب آگے گزر کر پیڈوفیلیا کی بات کریں اور انسیسٹ تک آ چکا ہے. آپ ان کا وہ اٹھا کے دیکھیں اگر سارا کچھ, تو وہاں پر یہ چیزیں کامن ہوتی جا رہی ہیں. تو اور وہ وقت دور نہیں ہے, اگر ہم نے ریئیکٹ نہ کیا تو شاید ہم بھی اس نہج تک پہنچ جائیں. تو یہ ان کا بنیادی ہوا ہے. اچھا جب اس میں ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ آپ کا پوڈ کاسٹ بہت عرصے بعد ہو رہا ہے, اس دوران ایک اور واقعہ ہوا. یہ اسی پوری چیز کا ایک اور اینگل ہے. میں کیونکہ کمنٹس وغیرہ دیکھ رہا تھا BBC پہ, اور وہ واقعہ یہ تھا کہ اسماعیل ہانیہ جو کہ حماس کے لیڈر ہیں, ان کی پوری فیملی کو شہید کر دیا گیا ایک بام اٹیک میں, اور وہ اپنے آفس میں موجود ہیں, اور کچھ ڈپلومیٹس آئے ہوئے ہیں ان سے میٹنگ کرنے ہیں, اور وہ اپنے آفس سے نکل کے شاید غالباً کانفرنس روم کی طرف جا رہے ہیں, اور ان کو اطلاع ملی کہ جی آپ کے تینوں بیٹے اپنے بچوں سمیت ایک بام میں شہید ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کوئی ایسا کوئی آپ کہہ لیں کہ غلط کلمات نہیں کہے, بلکہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا, اور دوبارہ سے اس بندے سے وہ انہوں نے بالکل کام رہے, اور وہ خبر ریکنفرم کرنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد وہ جو ڈپلومیٹ ان سے ملنے آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی بیچارے کو دھچکا لگا, یار اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اس بندے کے ساتھ. تو اس نے کہا کہ اگر آپ اکیلے وقت گزارنا چاہتے ہیں تو یہ میٹنگ ہم بعد میں کر لیں گے. تو وہ اس کو عربی میں کہتے ہیں نہیں چلو یہ میٹنگ امپورٹنٹ ہے, میٹنگ کرتے ہیں, لیٹس کنٹینیو.
تو اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہمارے مسلم چینلز تھے ان میں تو بہت زیادہ ایمان افروز قسم کی لوگ باتیں کر رہے تھے اور بہت اچھے کلمات کا وہ کمنٹس کر رہے تھے. لیکن آن دی ادر سائڈ جب میں نے ویسٹرن میڈیا کے وہ آؤٹ لیٹس میں جا کے کمنٹس دیکھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ دیکھیں یہ لوگ تو انسان ہی نہیں ہیں, ایک بندے کو ابھی خبر ملی ہے کہ تمہاری پوری فیملی اجڑ گئی, تو یہ دیکھو جی ان کو موت سے ایسی کیا obsession ہے, اور یہ دیکھیں یہ تو یہ سائیکوپیتھس ہیں, اور اس طرح کی نا وہ باتیں کر رہے تھے. تو اس میں بھی دیکھیں یا حضرت خالد بن ولید, ایگزیکٹ مجھے وہ واقعہ نہیں یاد, حضرت خالد بن ولید ایک جنگ پر, جب جنگ سے پہلے جو مذاکرات ہوتے ہیں اس میں مخالف آرمی کے ایک جنرل کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, مذاکرات کر رہے تھے, تو اس نے کہا کہ میرے پاس بہت بڑی آرمی ہے اور ہم تمہیں یوں نیست و نابود کر دیں گے. تو انہوں نے کہا میرے پاس جو آرمی ہے نا وہ موت سے اتنی محبت کرتی ہے جتنی تم زندگی سے محبت کرتے ہو. صحیح ہے, تو تم لوگ اگر ہمیں مار دو تو یہ تو ہمارا الٹیمیٹ خواب ہے کہ ہم اس طرح مارے جائیں. صحیح, تو یہ ایک بنیادی چیز ہے. اور ہماری جو ہمارے جو صحیح اسلامک بلیف ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جب تک آپ کے اندر یہ جذبات نہ پیدا ہوں, یعنی اس حد تک آپ نہ جائیں کہ آپ مر مٹنے کے لیے تیار ہوں. آپ نے وہ جو بھائی کا ذکر کیا جس کے اندر آپ نے کہا وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ تھا وغیرہ وغیرہ, تو دیکھیں میرے خیال میں اس سے کئی زیادہ فرسٹریشن جو ہے نا وہ ایک فلسطینی نوجوان میں ہوگی جس کی بہنوں کو, ماؤں کو, بچوں کو, سب کو اس کی آنکھوں کے سامنے مار دیا گیا. تو وہ جو ہے تو اس کے کیا جذبات ہوں گے. صحیح, تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہاں پہ پاکستان میں رہ کے اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو ہمارے اندر یہ جذبات ہونے چاہیے. آپ یہ امیجن کریں کہ آپ کا بھائی یا آپ کی سگی بہن یا آپ کے والد صاحب یا آپ کی اولاد وہ کسی ایسی سچویشن میں ہے. صحیح ہے, لیٹ سے آپ یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں اور بیرون ملک آپ کا کوئی بچہ, آپ کا کوئی بھائی, آپ کو پتہ ہے اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, آپ کو پتہ ہے اس کو بہت زیادہ اذیت اور ایذا پہنچا کر مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو لیکن آپ کر کچھ نہیں سکتے. صحیح ہے, تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ ہر جگہ جائیں گے, آپ کو نیند نہیں آئے گی, آپ اٹھتے بیٹھتے ہوئے اس درد میں اس کے ساتھ شامل ہوں گے. تو میرے خیال میں جب تک ہمارے اندر یہ کیفیت نہیں آ جاتی تو ہم شاید اس ایمان کے ریکوائرڈ لیول پہ نہیں ہے جس پہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت جو ہے وہ جسد واحد کی طرح ہے, اور جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. دیکھیں پاؤں میں کانٹا چبھ جائے نا تو پورا جسم ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے, یعنی ایک طرح سے پروٹیسٹ کرتا ہے, کہتا ہے نہیں چلیں گے. صحیح ہے, زبان کہتی ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گی, ہاتھ کوئی اور عمل کرنا پسند نہیں کرتے جب تک آپ اس کانٹے کو نہیں نکالتے, پورا جسم ساتھ دیتا ہے. صحیح ہے, پھر جب آپ اس تکلیف کو دور کرتے ہیں تو پھر جسم اپنے نارمل فنکشن میں آ جاتا ہے. اسی طرح امت کی مثال ہے, جب تک امت کے, یہ تو کانٹا تو نہیں ہے, یہ تو میں کہتا ہوں سینے میں خنجر کھبا ہوا ہے, جب تک یہ خنجر نہیں نکل جاتا تب تک ہمیں کہتے ہیں نہیں. اور اگر ہم اس ایمان کے لیول پر پہنچ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر ہمارا ایمان اس لیول کا ہوگا کہ خدا نخواستہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوگا تو وہ ہے نا راضی برضائے رب, یعنی پھر جو اللہ کا فیصلہ ہے پھر ہم اس پہ راضی ہوں گے. اور پھر ہمیں یہ جتنے بھی ٹیکٹکس ہیں یہ استعمال کر لیں, یہ آپ کو بموں سے مار لیں یا جو مرضی کر لیں, تو آپ کا جو ایمان ہے وہ ان ساری چیزوں کو ڈھیر کر دے گا. تو ابھی میں نا اس سوال, یہ جو ابھی آپ نے کہا نا نوجوان کا سوال ہے, اس کو اگر تھوڑا سا ڈائسیکٹ کریں نا تو سب سے پہلی چیز تو آپ کے اندر اور ہماری اس جنریشن, وی آر آلریڈی کوکڈ جنریشن. وہ ہمارے لیے LGBT کیوں نہیں لا رہے, ہم سے آگے والوں کے لیے لا رہے ہیں. سو لیٹس بی ویری کلیئر ہیئر. دوسری بات, اگر ہم اسلام کے اسپیکٹ سے دیکھیں نا, کیونکہ میں نے یہ ایک کامنٹ کافی حد تک دیکھا بھی ہے اور ایک آپ کی اپنا بھی ایک اندر سے آواز آتی ہے نا کہ لیٹس گو اینڈ ڈو جہاد. سو دا پوائنٹ از نمبر 1, آر یو ریڈی فار دیٹ؟ آئیڈیالوجیکلی ایک بات سوچنا اچھا لگتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی جو دانیال بھی بات کر رہے تھے, کانٹا نکالنا تو ہے, اگر آپ اس کانٹے کو نکالنے کے لیے کوالیفائڈ نہیں ہے نا, اور اگر مثال کے طور پہ آپ کو کہیں پہ کوئی کٹ لگ جائے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کو مت نکالنا کیونکہ یو ول بلیڈ ٹو ڈیتھ. تو آپ کو اس چیز کے لیے کیپیبل ہونا بھی ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کھول دیا جائے اور آپ جو ادھر مجاہدین کام کر رہے ہیں نا ان کے اوپر جا کے وبال بنیں گے. سو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. دوسری بات, ابھی یہ جو امریکہ والی اگزامپل تھی نا, اسی کو آپ انالائز کریں نا, جہاد کی اپنی ایک افادیت ہے, اس کے لیے ایک ڈپلومیٹک اسٹرینتھ کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کو ایک ملٹری مائٹ بھی چاہیے, لیکن اس کے لیے کچھ ویژن بھی چاہیے. جب تک
مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کم تھے تو وہ سارے سب کام کرتے تھے, لیکن جیسے جیسے گرو کیا تو پھر گورنرز, بصرہ کا الگ گورنر ہے, کوفے کا الگ گورنرز کوئی یہ ڈیولوشن آف پاور کی کوئی وجہ تھی نا, کوئی ایک ویژن تھا, اس تک پہنچنے میں کام ہوا. تو اس سارے کام کو کرنے کے پیچھے کسی نے بیٹھ کے کچھ سوچا, کچھ کیا, تب یہاں تک پہنچے نا. سو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ اب اس وقت کیا رول پلے کر سکتے ہیں. جو وہاں پہ کر رہے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, آپ کا یہاں پہ کرنے والا کام کیا ہے. آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, لیکن پروٹیسٹ وہی بات ہے نا, پروٹیسٹ از فار دا ویک. مطلب اٹ سیمز پنچنگ, لیکن پروٹیسٹ از فار دا ویک. کیونکہ اگر آپ کسی اتھارٹی پہ ہوں تو آپ پروٹیسٹ نہیں کرتے, یو ایکٹ. تو آپ اپنے آپ کو یہ جو ایک آپ نے وہ کرمنل پلے کرنا ہے نا, اس میں سے نکلیں ذرا, اور اس رول کے اندر آئیں کہ یس واٹ کین آئی ڈو, how I can use these circumstances for the opportunity, just like America is doing, just like Israel and allies are doing. وہ ایک جگہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. آپ مطلب you go to, میں چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو دے رہا ہوں just to connect the dots. انہوں نے ایک طرف یہاں پہ جنگ کر رہے ہیں, سب تماشے کر رہے ہیں, ان کے اپنے allies ان کے خلاف ہو رہے ہیں, اور ابھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے there are going to be some ground breaking news also. France is supporting ICC for the arrest warrant. Germany is supporting ICC for this arrest warrants. In fact, Israel has slammed Germany for this, and they're trying to reach them out کہ تمہارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا, یہ ہٹلر نے کیا تھا, and all of that کہانی, اور اب تم لوگ بھی ایک دفعہ وکٹمائز ہو چکے ہو اسی طرح سے, اور بلا 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 بلا. They have their thing going on. Point کیا ہے اس میں کہ ہمیں کرنے والا کام ہمارا ان ساری چیزوں سے بہت اوپر کا, لیکن یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اب یہ سیو غزہ کیمپین کے جلسے ہو رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ اس اپنی سرزمین میں جو غزہ کے لیے آپ کو اتنی تڑپ ہے, آپ میں سے کوئی کیوں نہیں گیا جو رومان بھائی جن کے انتقال ہوا, جو شہید ہوئے, اس سب کے اوپر آپ کا کیا سٹانس ہے؟ لیکن اس سب کے پیچھے کچھ ہونا چاہیے. وہ کچھ کیا ہے؟ وہ کچھ یہ ایمان ہے. وہ کچھ اس ایمان پہ, یہ ایمان اتنا, اٹس ناٹ دیٹ چیپ کہ ہر کوئی اٹھ کے 4 نعرے مار کے تو اپنے حصے کا جنت لکھوا لے گا. اٹس ناٹ دیٹ چیپ. لیٹس بی ویری کلیئر, ہم ہر اعتبار سے پٹے ہوئے ہیں, ہم ہر اعتبار سے کمزور ہیں. جب امریکہ اسرائیل ایک طرف یہ جنگ لڑ رہا ہے, اور یہ وہ جنگ ہے جس پہ سارے الائز بھی اب اس کی طرف دیکھ کے تو لعنت کر رہے ہیں, تو دوسری طرف وہ اپنے ایجنڈاز کو نہیں روک رہا. دوسری طرف وہ پاکستان جیسے ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جس کی کوئی حالت نہیں ہے, لیکن اس کے پاس ابھی بھی کچھ ایمان کا جذبہ موجود ہے, لیکن اسے چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور چینلائز کر کے آپ کو پہلے چیزیں سیکھنی ہیں, آپ کو پہلے چیزیں پڑھنی ہیں. آپ کا آج یہ جتنے لوگ کہتے ہیں جہاد کرنا چاہتے ہیں, یہ ذرا مجھے بتائیں تو صحیح مسلمانوں کے ساتھ ہسٹری میں ہوا کیا؟ یہ مجھے بتائیں تو صحیح یہود کی سٹینڈنگ کیا رہی ہے؟ وہ اپنی فطرت پہ ہیں, آپ اپنی فطرت سے پھر رہے ہیں, اس لیے آپ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اچھا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں, جن لوگوں کی آپ نے ٹریننگ کی نا, اور اس میں ٹائم لگا, جس طرح مکہ کے 13 سال ہو گئے, پھر مدینہ کے ہو گئے, اب یہ وہ لوگ آپ نے تیار کیے جو کہ 2 اس وقت کی سپر پاور سے جا کے ٹکرا گئے اور ان کے ساتھ لڑ پڑے اور ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے, 2 بڑی سپر پاورز کو ڈیفیٹ کیا. اچھا, ہمارے لیے نا یہ بالکل بلو پرنٹ ہے فار کیونکہ ہمارے علماء یہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح سے پہلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سکسیس دی ہے, کامیابی دی ہے, بالکل اسی طرح سے بعد کی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہوئی, اور وہ جو پلان ہے وہ بھی چینج نہیں ہوا. تو پہلی تو بات یہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ یہ دیکھیں یار کہ اس وقت جو مطلب ان کی جو پلاننگ ہے, ان کی پلاننگ کے اوپر بھی ذرا غور کر لیں. دیکھیں, یہ جو کانفلکٹ اس وقت آپ کو, یہ جو جینوسائیڈ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے غزہ میں, اس سے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ اس سے پیچھے کی کہانی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو زائنسٹ لابی ہے یہ کتنی اسٹرانگ ہوئی ہے فائنینشلی. ان لوگوں نے, اب دیکھیں نا ہمارے لیے جو بوائکاٹ کیمپینز ہیں, کیوں ایسا لگتا ہے کہ تقریباً ہر دوسرا, بلکہ دوسرا کیا, ہر پہلا پروڈکٹ ہی بوائکاٹ لسٹ پہ ہونا چاہیے. مطلب لٹرلی آپ اگر کسی بھی جنرل اسٹور پہ جاتے ہیں اور آپ جا کے اپنے نارمل گروسریز لے کے آتے ہیں, اٹ ول بی نیئرلی امپاسبل فار یو
ٹو بائی اسٹف جس میں کوئی اسرائیلی تڑکا نہیں لگا ہوا. ابھی انہوں نے اسٹریٹجی میں پرائز ڈاؤنز بھی کیے ہیں, انہوں نے پروموز بھی نکالے ہیں. پرائز ڈاؤن اور پروموز بات کی بات ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان کی جو لابینگ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ گلوبل اکانومی کو کنٹرول کر رہے ہیں. اتنی سی پاپولیشن ہے ان کی, اتنی سی پاپولیشن گلوبل اکانومی کنٹرول کر رہی ہے. میڈیا چینلز وہ کنٹرول کرتے ہیں, مین اسٹریم میڈیا کنٹرول کرتے ہیں, تبھی سوشل میڈیا کنٹرول کرتے ہیں. یہ مارک زکربرگ, یہ وہ انسٹاگرام پہ, یوٹیوب پہ آپ بات کرتے ہیں چینل ڈیلیٹ ہو جاتا ہے, انسٹاگرام پہ بات کرتے ہیں وہ اڑا دیتے ہیں. دیکھو یہ بیسکلی نا چیس کے اندر نا آپ پہلے اپنے سارے مورے جو ہے نا وہ جگہوں پہ ڈال دیتے ہیں, اس کے بعد آپ کہتے ہو ہاں جی موو کرو اپنا, وہ جدھر سے بھی موو کرے گا آپ اس کو چیک میٹ کر دیتے ہو. دس از ایگزیکٹلی واٹ دیو ڈن ٹو اس. انہوں نے کیا کیا, اپنے سارے مورے پلیس میں لگا کے تب ان کے اندر اتنی اوڈیسٹی پیدا ہوئی ہے کہ اب جا کے ایسی کی تیسی پھیر دو نا ان کے اوپر غزہ پہ, مسلمان امت ہم سے زیادہ ہوں گے لیکن یہ ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہیں کر سکتے. یہ شور مچائیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, بولنے دو ان کو, بولنے دو. وہ تو آپ پہ ہنستے ہوں گے کہ بھائی ایک زمانہ ہوتا تھا کہ آپ کا ایک مجاہد صرف آواز لگاتا تھا نا کہ میں آ رہا ہوں تو ان کی ٹانگیں کانپ جاتی تھیں. اب تو ہم سارے بھی چیختے رہے, کہاں پہ پروٹیسٹ. بھائی ہم تو صرف مسلمان تھوڑی پروٹیسٹ کر رہے ہیں, نان مسلمس بھی کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بولتے رہو, سارے بولتے رہو, وہ چلا کے چیخو, ہم تو وہی کریں گے جو کریں گے, بیکاز انہوں نے اپنے پورے مورے جو ہے نا ہر جگہ پہ ڈالے ہوئے ہیں. سو جو الٹیمیٹ سولوشن کی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے, دیکھیں مرم پٹی کرنی ہوتی ہے جب آپ کو کوئی کٹ لگتا ہے, چوٹ لگتی ہے, مرم پٹی ظاہری بات ہے وہ امیڈیٹ کیئر ہوتی ہے, اور وہ ایک نی جرک رسپانس بھی ہوتا ہے, نیچرل ریئیکشن بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ فوراً سے کچھ لوگ اس میں لگ جاتے ہیں. لیکن ساری کی ساری عوام جو ہے نا وہ مرم پٹی پہ نہیں لگ سکتی. پیپل ہیو ٹو تھنک پالیسی. یعنی ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں ہمیں لابینگ کی ضرورت ہے, ہمیں پالیسی کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی بزنس کمیونٹی کو مسلم امت میں جوڑنے کی ضرورت ہے کہ یار میک ڈونلڈس جو ہے کوئی مذاق ہے. دیکھو ہر کارپوریٹ کمپنی کہتی ہے ہم نان پولیٹیکل ہیں. میک ڈونلڈس نے کہا ہم نان پولیٹیکل نہیں ہے, پہلی دفعہ وہ اب کہہ رہے ہیں ہم نان پولیٹیکل نہیں, حالانکہ بیک اسٹوری ساروں کو پتہ ہے. انسٹاگرام کہہ رہے ہیں ہم نان پولیٹیکل نہیں ہیں. شان کنگ کا اکاؤنٹ تھا 1.23 ملین کا, انہوں نے اڑا دیا. اس کا مطلب ہے ان کو 1.3 ملین آئی بالز مل رہے تھے ان کو نا, اور 1.3 ملین آئی بالز کا مطلب ہے 1.3 ملین ایڈز آپ دکھائیں گے, اس پہ سے آپ ریونیو جنریٹ کریں گے. انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے تمہارا ریونیو ایز لانگ ایز یو آر پروموٹنگ پرو پیلسٹینین کانٹینٹ. یوٹیوب پہ کتنے چینل انہوں نے اڑا دیے, کتنے لوگوں نے بلاک بین کر دیا. ہم سب جانتے ہیں جتنے ہم لوگوں نے پوسٹ ڈالے ہیں, جب کبھی کوئی پوسٹ اس قسم کا آتا ہے پوسٹ سیدھا پوسٹ اڑا دیتے ہیں, اور ساتھ آپ کو تھریٹ بھی دیتے ہیں کہ زیادہ آگے پروسیڈ کیا کمیونٹی گائیڈ لائنس کی وائلیشن لگا کے تمہارا چینل اڑا دیں گے. آپ کا بھی تو اڑایا تھا, میرا بھی چینل اڑ گیا. تو میں آپ دیکھیں ان لوگوں نے نا ہمیں گردن سے پکڑا ہوا ہے ایسے کر کے, پوری امت کو نا یہاں سے چوک کھوڑ لگایا ہوا ہے. اور ہم لوگ اس وقت جتنا بھی ریٹیلیٹ کر رہے ہیں نا, یہ ریٹیلیشن ایک طرح ضروری بھی ہے, بوائے بھی کریں ان کو ہرٹ بھی ہوتا ہے, لیکن یہ وہی بات ہے کہ آپ ایک دیو کو نا چھروں سے گولیاں مار رہے ہیں. ان کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہونا تھا, اور وہ اب ہوگا کہ جب ہم چلیں پورے واقعے سے. شاید اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں یہ تھی کہ اللہ نے پوری امت کو جھنجھوڑ دیا. اف ناؤ از دا ٹائم فار اس ٹو آرگنائز اینڈ کم اپ وتھ اسٹریٹجیز اینڈ پلانس کہ یار کس طرح سے ہم اب وہ امت بن سکتے ہیں جو کہ بننی چاہیے. وہ کیسے, ہاؤ کین وی کم ٹو دیٹ لیول جہاں پہ ہمارے بچوں کا ایجوکیشن پلان کیا ہونا چاہیے, بچوں کو ہم نے کیا پڑھانا ہے, ان کو ہم نے کون سی کہانیاں سنانی ہے, ان کو ہم لوگوں نے مارول اور ڈی سی سے باہر نکال کے نا صلاح الدین ایوبی پڑھانا ہے. لیکن یہ جاگنے والی سوچ بھی ضیاء بھائی انفارچونیٹلی ایک خاص گروپ میں ابھی تک صرف آئی ہے. مطلب اگر آپ نیشنل لیول پہ دیکھیں تو ہم اس طرح سے بھی جاگے نہیں ہیں. دا کائنڈ آف پروگرامز we're still having, the kind of entertainment we're still having as a nation. آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ ابھی پوری امت جو ہے نا جاگی ہے کہ یار ہمیں کوئی لانگ ٹرم پالیسی پہ کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس کے لیے دو کام ہیں. پہلا کام تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے نا ان کو چاہیے کہ اس کو پروپیگیٹ کریں, ٹھیک ہے. یعنی جو پلان ہے, کیونکہ دیکھیں ہر بندے کو تو آپ پلان سمجھا بھی نہیں سکتے نا. اب فار ایگزامپل پلانس امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں. اب یہ لوگ فار ایگزامپل جو انہوں نے پلانس بنائے ہیں, انہوں نے اناؤنس تھوڑی کیا کہ گائز ہم لوگ یہ پلان کر رہے ہیں کہ پوری دنیا پہ ٹیک اوور کرنے لگے ہیں. یہ لوگوں نے پلان تھوڑی بنایا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی ان کا ایجوکیشن سسٹم بدل دو. آج سے تقریباً 200 سال پہلے انہوں نے ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہی بدل دیا کہ مسلمانوں کو نا آپ لوگوں نے, ایون میں آپ کو بتاؤں کہ اسلامک ریسرچ بھی جو ہو رہی ہے نا وہ بھی انہی کے پرنسپلس پہ ہو رہی ہے, انہی کے اس پہ ہو رہی ہے. بلکہ میں ریسنٹلی ایک ریسرچ آرٹیکل پڑھا تھا جس میں جو اس کے رائٹر تھے انہوں نے بیسکلی یہ آرگیو کیا ہوا تھا کہ ہم لوگ اسلام میں نا قرآن و سنت کو, ڈیوائن نالج کو پرائمری سورس ایویڈنس کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں کہ دس از دا مین تھنگ. لیکن یہ ویسٹرن اکیڈیمیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ ہماری کتابوں کو کوٹ کریں, آپ ہمارے ریسرچز کو سائٹ کریں. اب ایک بندہ جو ایک اسلامک کیس بنانا چاہ رہا ہے وہ مجبور ہے کہ اس کو ڈفرنٹ ریسرچز کو کوٹ کرنا پڑے گا. وہ قرآن و سنت سے ایویڈنس نہیں نکال سکتا کہ بیسڈ اپون واٹ اللہ ہیز سیڈ اینڈ واٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز سیڈ میں یہ بات کر رہا ہوں, وہ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا ہماری اپنی ریسرچ کمپرومائزڈ ہے. سو انہوں نے پراپر ہمارے اکیڈیمیا کو آپ دیکھ لیں,
فوڈ اینڈ بیوریج انڈسٹری کو آپ دیکھ لیں, خوراکوں سے ہی قومیں بنتی ہیں نا, وہ آپ دیکھ لیں, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری دیکھ لیں, یعنی سب کچھ مطلب چاروں طرف سے ہمارا گھیراؤ کیا ہوا ہے. اس کے بعد جب ساروں کو وہ کر کے ایون ہمارے رولرز لیڈرز وہ ان کو بھی اپنے ساتھ اٹیچ کر کے اپنے مائنڈ سیٹ پہ لا کے اپنے ساتھ وہ سارا معاملہ کر کے پھر یہ لوگ یہ کرتے, ورنہ ان کے اندر اتنی جرت کیسے پیدا ہو جاتی ہے, کبھی بھی پیدا نہیں ہوتی. امریکہ چھوٹے چھوٹے پٹاخے مارتا رہا کہ چلو جی پہلا اٹیک عراق پہ کر کے دیکھ لیتے ہیں, پھر چلو افغانستان میں کر کے دیکھ لیتے ہیں, دیکھتے ہیں مسلم امت کیا ریئیکشن کرتی ہے. یہی سب کچھ اسرائیل بھی دیکھ رہا ہے کہ اچھا جی یہاں پہ بھی ہو گیا سب خاموش تھے, ادھر بھی ہو گیا سب خاموش تھے, سب اپنا اپنا کھیل رہے ہیں, چلو اب ہم بھی فلسطین پہ چڑھ دوڑتے ہیں. تو نیتن یاہو فرام ہز پرسپیکٹو وہ بالکل ٹھیک سوچ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے امریکہ کر سکتا تو میں کیوں نہیں کر سکتا, امریکہ بدماشیاں کر رہا ہے تو ہم کریں تو ہم برے ہیں, اور تم کرو تم بہت اچھے ہو, تم نے پوری دنیا میں. تو اب اسی لیے نیتن یاہو جو ہے نا وہ بائیڈن کے ساتھ وہ تو میں اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ تم لوگ خود ہپوکریٹس ہو, کہ جب وہ باتیں آتی ہیں تو تمہیں چونکہ عوام سے پریشر پڑ رہا ہے تو تم اسٹیٹمنٹس, حالانکہ دیکھیں وہ کیا کرتا ہے بائیڈن بھی ایک جملہ بولتا ہے کہ جی ہمیں تو بڑا برا ہوا اور نیتن یاہو کو تمیز کرنی چاہیے, دوسری طرف ساری ایڈ کھولی ہوئی اس نے کیونکہ ادھر لابینگ ہوئی بھی ہے نا, وہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں, یہ ان کے جو لابیسٹ ہیں یہ بیسکلی جا کے دونوں پارٹیز کو فنڈ کرتے ہیں, لبرل اینڈ ڈیموکریٹس دونوں کو فنڈ کرتے ہیں, یعنی ڈیموکریٹ ریپبلکنس دونوں کو فنڈ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر ادھر کا جیت گیا یہ بھی ہمارے ساتھ ہے, ادھر کا جیت گیا یہ بھی ہمارے ساتھ ہے. تو اصل میں جو آپ کو یہ ڈرامہ نظر آتا ہے نا, تماشا جو آپ دیکھتے ہو امریکن الیکشنز کا اور باقی ممالک میں بھی, ان الیکشن کے اندر جو مرضی جیتے نا وہ اسرائیل کے ساتھ ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ انلیس کہ کوئی ایسا پیدا ہو جائے جو کہ الٹی بات کرے, اس کو یہ زیادہ رہنے نہیں دیتے پالیٹکس میں, اس کے خلاف اسکینڈلز بھی آتے ہیں, اس کے خلاف یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, سب کچھ کرا کے لاسٹ ریزورٹ اسیسینیشن ہوتی ہے. لیکن زیاد بھائی اچھا یوتھ کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں, جو پاکستانی یوتھ خاص طور پہ جو اس وقت سخت وہ ایموشنل ایک ایپیسوڈ سے گزر رہی ہے, اب دیکھیں ٹیئرز ہوتے ہیں نا, ہر نیشن میں ٹیئرز ہے. ہمارا فرسٹ ٹیئر ہمارے مجاہدین ہیں. دیکھیں مسلم کی جو بھی آرمی ہے چاہے کسی بھی ملک کی ہے, وہ اسلامک پرسپیکٹیو سے ہیں تو مجاہدین. اب اگر مجاہدین بھی اپنے 600 ریزنس کی بنا پہ, جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم یہاں سے پکڑے ہوئے ہیں, وہ بھی ہو سکتا ہے کسی بنا پہ پکڑے ہوئے ہو, ٹھیک ہے, وہ اپنا کام اس طرح سے نہیں کر پا رہے اگر, تو اس سے جو سیکنڈ ٹیئر پیچھے جو یوتھ ہے وہ ہماری تو جو دائرہ کار ہے, اختیار ہے, وہ تو آلریڈی بڑا لمیٹڈ ہے. لیکن اس میں ایک چیز آپ کو انکلینیشن یہ نظر آتی ہے کہ یہ جو اشتعال ہے یوتھ کا, یہ کہیں ریوولٹ کی طرف نہ جائے, ٹھیک ہے, اپنے ہی مسلمان جو بھائی ہیں یا مسلمان آپ کی گورنمنٹ ہے اس کے خلاف ابھرتی ہوئی چیز جو ہے نا وہ معلوم ہوتی ہے. تو اس کو آپ کیسے گیٹ کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کا جہاں تک معاملہ ہے کہ وہ, اور ایک پھر ہمارا معاملہ ہے کہ ہم لوگ نتائج ایکسپیکٹ کرتے ہیں. جہاں تک اللہ کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ تو چھوٹے سے چھوٹا بھی آپ کا ایفرٹ ہوگا نا, اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ضائع نہیں جائے گا. چاہے آپ نے ایک بھی ٹویٹر پہ پوسٹ ڈالا ہے نا, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً ثواب دے گا اگر آپ کی نیت اچھی تھی. آپ کسی ایک پروٹیسٹ پہ چلے جاتے ہیں, آپ نے وہاں پہ آواز اٹھا لی, بینر پلے کارڈ اٹھا لیا, اللہ کو آپ کی نیت کا پتہ ہے, اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. آپ نے اپنی شاپنگ کی لسٹ میں سے آپ شاپنگ پہ گئے, آپ نے ہاتھ ایک پروڈکٹ کی طرف بڑھایا, آپ نے وہ پروڈکٹ نہیں لیا, آپ نے کہا یار اس پروڈکٹ پہ نا میرے فلسطینی بہن بھائیوں کو خون لگا ہوا ہے, آپ نے ایک دوسرا پروڈکٹ اٹھا لی جو آپ کو پتہ ہے اتنی کوالٹی کا شاید نہ ہو, لیکن بہرحال کم از کم خون نہیں لگا ہوا اس پہ, اللہ آپ کو اس کا بھی ثواب دے گا. ٹھیک ہے, آپ جو رات کو اٹھ کے قیام اللیل میں دعا مانگتے ہو اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور آپ روتے ہو, اللہ آپ کو اس کا بھی اجر دے گا. اور اگر آپ گرینڈ لیول کے اوپر سوچتے ہو اور پلان کرتے ہو کہ بھائی میں نے امت کو اٹھانا ہے اور جگانا ہے اور ریوائیو کرنا ہے, اللہ اس کا بھی اجر دے گا. سو جہاں تک اللہ اور بندے کا معاملہ نا, تو کوئی بھی ایفرٹ آپ کا کسی بھی اینگل میں ضائع نہیں ہوگا, وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا. جہاں تک ریزلٹس کی بات ہے تو یہ بات بھی جان لیں کہ دیکھیں ریزلٹس ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. ہم وہ جو اقبال کا تھا نا, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. ہم نے اپنا کام کرنا ہے جو ہم کر سکتے ہیں. پتہ نہیں ہمارے زندگی میں چینج آ جائے, الحمدللہ, نہ بھی آئے تو کم از کم اللہ نوز. اور یہ سب سے بڑی بات ہے اسلام کی کہ ہم لوگ نیسسریلی جو ہے نا وہ رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے, ہم ایفرٹ اورینٹڈ ہیں. ایز لانگ ایز یور ایفرٹ از ان دا رائٹ ڈائریکشن, اور آپ نے پوری اپنی تا حد استطاعت کوشش کر کے اپنے عقل و شعور اور فہم کی بیس پر, اور جو بھی اللہ نے آپ کو اختیار دیا اس کی بیسس پہ ایک کوئی نہ کوئی ایفرٹ کر رہے ہو, الحمدللہ آپ خیر کے کام میں ہو. سو بیسکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی اس کار خیر میں جس کیپیسٹی میں بھی کام کر رہے ہیں, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اندر کی باتیں. کچھ کئی لوگ ہیں جن سے ہمارا ملنا ہوتا ہے جو کہ ان کا تعلق بیوروکریسی سے جو ہے نا ہوتا ہے, یا ان کا تعلق پالیٹکس سے ہوتا ہے, یا ان کا تعلق ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہوتا ہے, یا ان کا تعلق جوڈیشری سے ہوتا ہے, یا ان کا تعلق کسی بھی بڑے جو پاور ہاؤسز ہیں ان میں سے کہیں سے ہوتا ہے. اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو
بیہائنڈ دا سینس ایسے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں آئیڈیا ہوتا. عوام کو نا ایک پکچر نظر آتی ہے اور عوام کا ایک تاثر بھی بن جاتا ہے, لیکن الاٹ آف ٹائمز آپ کو پتہ چلتا ہے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پٹیشنز فائل کر رہے ہوتے ہیں, کئی لوگ جو ہیں وہ کیسز کر رہے ہوتے ہیں, کئی لوگ جو فلاں کام کر رہے ہوتے ہیں. ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں کر رہا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق. ہر بندے کے اوپر اپنے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں کہ میں نے اگر بولا تو میری جان کو بھی خطرہ ہے, میرے مال کو خطرہ ہے, میرے بچوں کو خطرہ ہے, میری فیملی کو خطرہ ہے, ہزاروں مسئلے ہوتے ہیں. تو جو جس جگہ پہ لگا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اور فیصلہ بھی اللہ نہیں کرنا ہے, اللہ کا شکر ہے بندوں نے نہیں کرنا. اور اللہ ہر بندے سے اس کی استطاعت کے مطابق پوچھے گا کہ اگر تو اس پوزیشن پہ تھا تو نے عمل کیوں نہیں کیا, تو نے اس ٹائم پہ کیا کیا. تو آئی تھنک ایک تو سب کو تھوڑا تھوڑا جرت کا لیول اپنا ریز کریں, جہاں جہاں پہ بھی آپ ہیں, جس کیپیسٹی میں بھی ہیں, جرت کا لیول بھی تھوڑا ریز کریں, زیادہ تھوڑا سا اوپنلی کام کریں, بیکاز ناؤ دا انوائرمنٹ از سچ کہ پوری دنیا کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. یعنی یا تو ہوتا نا کہ ایک اکیلے آپ ہوتے, ویسے تو حق کی بات تو ایک تنہا بھی بندہ کہے تو وہ بات صحیح ہے, بٹ ایون اف دا ہول ورلڈ از اگینسٹ یو, بٹ رائٹ ناؤ دا ہول ورلڈ از ود یو. پوری دنیا آپ کے ساتھ ہے, پوری دنیا کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے, چاہے دنیا کے گورنمنٹ لیڈرز کی شاید نہ ہو, لیکن عوام کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. اور جو بندہ بھی کسی کار خیر میں بھی اس میں ہیلپ کے لیے آتا ہے اس کے لیے سپورٹ کی جاتی ہے. تو ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ جتنے بھی لوگ جہاں جہاں پہ کام کر رہے ہیں, دیکھیں ہم لوگ یوتھ کلب میں بھی کچھ کام کر رہے ہیں, میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ یار آپ اپنا وہ کام چھوڑ کے نا یوتھ کلب کو جوائن کر لیں. جو لوگ یوتھ کلب کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے, ہم لوگ اپنی ٹیم کو گرو کریں گے, انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے, بٹ دیر آر سو مینی پیپل جو ہمارے الائز ہیں, جو ڈفرنٹ جنہوں نے ڈفرنٹ محاذ پکڑے ہوئے ہیں. اب کسی نے ایک محاذ پکڑا ہوا ہے, کسی نے دوسرا پکڑا ہوا ہے, میں ان کے لیے واللہ العظیم سے دعائیں کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یا اللہ بلیس دیم, یہ وہ کام کر رہے ہیں جو میں نہیں کر رہا. فلاں بندہ یا اللہ بلیس دیم آلسو, وہ کام کر رہے ہیں جو میں نہیں کر رہا. اتنے سارے محاذ ہیں, مطلب میں آپ کو بتاؤں, ابھی میں نے آپ کے سامنے کچھ دکھڑے رکھے ہیں مسلمانوں کے, کس بات پہ رہیں. اب میرے پاس کچھ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ بھائی ہم ایسا بزنس فورم بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ پاکستان کے بالخصوص بزنس کمیونٹی اور بالعموم انٹرنیشنل وہ لوگ آ کے باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو, اپنے سپلائی چین کو اور باقی چیزوں کو بہتر کریں, کیونکہ ہمیں آلٹرنیٹیو برانڈز کریٹ کرنے ٹو دا مین اسٹریم برانڈ, جو کہ سارے زیادہ تر جو ہیں وہ اسرائیلی زائنسٹ کے پاس جا رہے ہیں. تو ہمیں وہ برانڈز کریٹ کرنے, کیوں کرنے ہیں کریٹ, دا وائی بیہائنڈ اٹ از, کہ اس لیے کریٹ کرنے ہیں تاکہ مسلمانوں کی ہم مدد کر سکیں. اب دیکھیں وہ بزنس والا کام کر رہے ہیں, وہ زبردست کام کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک لانگ ٹرم پلان ہے امت کا. اگر کوئی میڈیا ہاؤسز آپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے میڈیا نیریٹو کو کنٹرول کرنا ہے, میڈیا نیریٹو میں حق سچ بات لے کے آنی ہے, اپنے بھائیوں کی رپورٹنگ کرنی ہے, رپورٹیں ہی نہیں ہوتی ہاف دا ٹائم. تو یہ جو خبریں ہی نہیں آتی ہمارے مین اسٹریم میں آتی نہیں, عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتا. عوام سارے وہ فلاں شو ہو رہا ہے, وہ فلاں فیسٹ ہو رہا ہے, وہ فلاں, اسی میں چکروں میں لگے, فلاں نیا ڈرامہ آ رہا ہے, فلاں نئی فلم آ رہی ہے, لوگ تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. ابھی اس فرسٹریشن کی عوام کی یہ وجہ بھی ہے, نقصان ان کا بھی ہو رہا, ٹینک ان کے بھی تباہ ہوتے ہیں, اور ایسے ہوتے ہیں کہ اف یو گیٹ ہولڈ آف دوز فوٹیجز وچ آر ویری فیو آن دا میڈیا, تو آپ کے دل کو بھی ٹھنڈک پہنچتی ہے کہ کچھ ادھر بھی نقصان ہوا. دوسری بات جب بھی یہ جو ساری چیز ہے نا, اس کے اندر ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ آج کل کے نوجوان کے امت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے جو کام کیا ہے نا, انہوں نے اسے ملٹیپلائی کیا ہے گریٹر ایسپیکٹ سے چھوٹے ایسپیکٹ تک, اور وہ مائکرو لیول تک لائے ہیں. جس طرح انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول نیشنز کو کیا نا, اسی طرح انہوں نے آئیڈیالوجیکل بیسس پہ بھی ڈیوائڈ اینڈ رول کیا. ڈیوائڈ اینڈ رول کا یہ انتہا ہے کہ آج آپ کسی نوجوان کو یہاں پہ پاکستان میں کھڑا کر کے کہیں کہ کیا تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے کسی مسلمان ملک میں جیسے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے سوچتے ہو, اس کے لیے دعا کرتے ہو, کیونکہ امت کا کانسیپٹ جغرافیکل باؤنڈری سے مبرہ ہے. That makes you something because you're connected by blood. No, you're not connected by blood, you're connected by iman. And that makes you an ummah. اب یہ کانسیپٹ لانے کے لیے نا, آپ کو علی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ نیشنل لیول پہ ہمارے پاس پروگرامز ایسے نہیں ہیں, بہت کم لوگوں میں اویئرنیس آئی. نیشنل لیول تو چھوڑیں, آئیڈیلی امت کے لیے تو انٹرنیشنلی ہمیں سب کچھ کرنا ہے نا. ادھر نیشنل چھوڑیں, ریجنل لیول پہ کچھ نہیں ہے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ اب یہ بزنس فورم والے آپ نے بات کی, کاؤنٹر نیریٹو میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس فلاڈ ایجوکیشن سسٹم میں, ہم نے خود پڑھا, ہم نے اس فلاڈ ایجوکیشن سسٹم میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا. وی ول ڈو واٹ اٹ ٹیکس ٹو میک آر چلڈرن لرن دا ٹرو ایجوکیشن دیٹ گیوز دیم شعور, تاکہ وہ جس وقت دے بیکم دا پیپل آف ایکشن, دے بیکم دا پیپل who are influenced, who are not influenced, who are the influencers, who are the inspiration for other people. اچھا, یہ میں ایک کہاوت ہے کہ کہتا ہے کہ the greatest defense is a good offense, ٹھیک ہے نا. تو ہمارا نا اس وقت ہم لوگ بھی اگر آپ دیکھیں
تو اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا ان کی کرائی ہوئی بالوں کو کھیل رہے ہوتے ہیں. بال وہ کراتے ہیں, ہم کھیلتے ہیں. فار ایگزامپل LGBTQ کی بال انہوں نے کرائی, ہم کھیل رہے ہیں, ابھی بھی کھیل رہے ہیں. اچھا وہ کراتے ہیں جی, کوئی فحاشی پہ پھیلا دیتے ہیں, فلمیں جاری کر دیتے ہیں, ایڈ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں ڈفرینٹ گروپس کو یہاں پہ, ہم ان بالوں کو کھیلتے رہتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ خود ایک, جیسے آپ نے کہا نا, کاؤنٹر نیریٹو کریٹ کرتے ہو. کاؤنٹر نیریٹو بھی کریٹ کرتے ہو اور کاؤنٹر اوفینسو کریٹ کرتے ہو کہ بھائی ہم نے اپنے, فار ایگزامپل لیٹس اسٹارٹ ود اسکولنگ سسٹم, ہم نے اپنے اسکولنگ سسٹم کو خود کنٹرول کرنا ہے. ہم اس کے پابند نہیں ہے کہ ہمیں کیمبرج اور آکسفورڈ آ کے جو ہے نا وہ ڈپلومے دیں اور ڈگریاں دیں. ہم اپنا کریٹ کریں گے, ہمیں ان سے سرٹیفکیشن لینے کی کیا ضرورت ہے. اگر آپ کہتے ہیں جی انٹرنیشنل ارینا میں یہ وہ, تو بھائی بہت سارے ممالک کی ایگزامپلس آپ کے سامنے جو کہ ان کی گیم نہیں کھیل رہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ بہت ترقیاں بھی کر رہے ہیں. دا پوائنٹ آئی ٹرائنگ ٹو میک از کہ آپ کو تھوڑا سا نا, ہمیں جب بات کرتے ہیں تو, اور میں آپ کو بتاؤں لائک مائنڈیڈ لوگ آپ کو ہر جگہ پہ مل جاتے ہیں. ایسے لوگ, اور میجورٹی انہیں کی ہے. میں ابھی بھی بات کرتا ہوں پاکستان کے اندر, دیکھیں جو عوام کا رد عمل ہے, ہمیں بہت ساری چیزوں میں محنت کرنی پڑتی ہے, کچھ چیزوں میں بالکل محنت نہیں کرنی پڑتی. مثال کے طور پہ LGBT پہ ہم نے بہت زور لگایا, وجہ کیوں تھی, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا اور آج تک نہیں پتہ. دانیال بھائی میں یقین کریں, جو لوگ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کرتے شو سے پہلے کہ لوگ آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یار کوئی اور ٹاپک بھی اٹھا لیا کرو, یہ والا تھا نا مجھے بھی ملتا ہے یار, آپ ہر بات LGBT. میں کہتا ہوں اچھا چلیں, اسی جگہ پہ جب میں نے بات کی کہ جی ٹرانسجینڈر اور خواجہ سرا اور ان میں کیا فرق ہے, ان کو نہیں پتا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی میرے پوڈ کاسٹ آپ نہیں سن رہے. آپ کہہ تو رہے ہیں کہ یس آپ نے بہت بات کی, لیکن ابھی تک آپ کنفیوزڈ ہو ٹرانسجینڈر ہوتا کیا ہے. حالانکہ ہم چیخ کے بتا چکے ہیں کہ بھائی یہ وہ والی بات نہیں ہے, یہ وہاں پہ ہومو سیکشول ایجنڈا کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. یہ ابھی تک آپ اسی سوئی آپ کی وہیں جو ہے نا اڑی ہوئی ہے کہ نہیں, لیکن یہ تو خواجہ سرا ہوتے ہیں, یہ تو بورن ہی ایسے ہوتے ہیں. مطلب سبحان اللہ, ابھی تک آپ کو نہیں سمجھ میں آئی, اور پھر کمپلین آپ ہی کرتے ہو. سو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ بہت سارے ایسے ایونیوز ہیں جہاں پہ ہمیں کاؤنٹر نیریٹو کریٹ کرنا ہے, اور وہ چیزیں گراس روٹ لیول سے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کرنی ہے. اور وہ بات جب تک نہیں ہوگا, اور یہ جتنی دفعہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر ان نفعت الذکریٰ, ریمائنڈ بیکاز دے ریمائنڈ بینیفٹس. بار بار ہم نے یہ چیزیں کرنی ہے, پھر کہیں جا کے کسی کے پلے کو بات پڑے گی. اور امید ہماری یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح سے لوگ ہم تیار کرتے ہیں, بہت سے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, ہمارے پروگرامس پہ آتے ہیں, لیکچرز پہ آتے ہیں, ٹاکس پہ آتے ہیں, کورسز پہ آتے ہیں, وہ لوگ کل کو میں کہتا ہوں جوڈیشری میں چلے جائیں, وہ کل کو بیوروکریسی میں چلے جائیں, وہ کل کو کسی نہ کسی عہدے میں چلے جائیں. انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ وہ خیر کی بات کریں گے, خیر کے کام ہی کریں گے. کیونکہ جب تک آپ لوگوں کو اللہ سے نہیں جوڑتے, اللہ کا خوف خدا ان کے اندر نہیں آتا, اور ایک جذبہ نہیں پیدا ہوتا کہ یار میں نے کچھ کرنا ہے, میں نے صرف کھا پی کے مر نہیں جانا, میں صرف ایک مٹیریلسٹک لائف یا ایک ریٹ ریس کے لیے نہیں آیا, میں نے کسی مقصد کے لیے زندگی گزارنی ہے. یہ ٹیکہ پوری امت کو لگانے کی ضرورت ہے, اور یہ چاہے ہمیں 1 by 1 ہی لگانا پڑے, جس طرح انسانوں نے ہمیں کووڈ ویکسینیشن لگائی تھی, بالکل اسی طرح سے ہمیں یہ ساروں کو ایک ٹیکہ لگانا ہے, جو کہ یہ ٹیکہ ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے, میں نے اپنی ذات سے بڑھ کے کچھ کرنا ہے. اینڈ جو بھی یہ کرے گا وہ ہمارا دوست ہے. اور زیادہ اٹ اسٹارٹس, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. یہ تب اسٹارٹ ہوگا جس وقت آپ خود عمل کے میدان میں آئیں گے. دیکھیں بگاڑ پیدا ایک رات میں نہیں ہو گیا, بگاڑ پیدا مسلمانوں میں بھی بگاڑ جو پیدا ہوا وہ بھی اس میں بھی ایک ٹائم لگا, ایک ٹائم لگا. وہ ہم لوگ وہ چیزیں پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ پہلے ہوا کیا, اینڈ ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, مسلمان جذبہ ایمانی سے ہی انہوں نے فتوحات کی تھیں, اور ان کا جو اینڈ ہوتا تھا نا وہ طاؤس اور رباب پہ ہی ہوتا تھا. یہ پرابلمز ہیں. آپ جب گلیمر, آپ جب کمفرٹ زون میں پھنس جائیں گے تو آپ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرامین کو بھلائیں گے اور آپ پھر مار کھائیں گے. اچھا بائی دا وے, وہ جو ویل ڈورانٹ کی بھی ایک کتاب ہے اس کے اوپر, وہ بیسکلی اس کی بات کرتے ہیں کہ دیر از اے سائیکلیکل نیچر آف ہسٹری, اور وہ سائیکلیکل نیچر کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا نا کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف, تو وہ یہ بیسکلی ان کا کلیم یہ ہے کہ ہسٹری تو ریپیٹ نہیں ہوتی, لیکن people make the same mistakes over and over and over again, ٹھیک ہے, they make the same mistake, they don't learn from their mistakes. And دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ وہ جو سائیکلیکل نیچر ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جب بھی ایک قوم اپنے ڈیکیڈنس کی پیک پہ ہوتی ہے نا, اس کے بعد ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ پیورٹن ریسٹرینٹ کہتے ہیں اس کو, کہ پیورٹن ریسٹرینٹ کی طرف جاتے ہیں, یعنی کہ جہاں پہ لوگ ایک ان کی بس ہو جاتی ہے کہ یار یہ ہمارے لوگ بڑے کیا کر رہے ہیں, گند ہو رہا ہے, یہ طاؤس و رباب ہے, شراب و کباب ہے, یہ وہ کہتے ہیں یار. اس کے بعد ایک موومنٹ ایسی پیدا ہوتی ہے کہ ان کے بچے نا اس سے متنفر ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ پیورٹی کی طرف جاتے ہیں. پھر ایک پیور ٹائم آتا ہے جس میں لوگ ذرا ٹھیک ہوتے ہیں, اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ اس میں پھر ذرا ان کے بچے ریلیکس ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں یار اب تو حالات بہت اچھے ہیں, پھر وہ دوبارہ سے اس طرح کے رکھتے ہیں شروع کر دیتے ہیں, اینڈ دیٹس دا کائنڈ آف سرکل. تو یہ ان کا انالیسس ہے. اور زہبی اس کے اوپر نا ایک دفعہ اشفاق احمد صاحب سے بانو قدسیہ صاحبہ نے سوال کیا ایک لائیو شو میں. انہوں نے کہا کہ اشفاق صاحب
اور یہ بہت ریلیونٹ ہے یہی اسی چیز کے لیے کہ آپ نے یو ہیو ٹو میک شیور آل دی جنریشنز کمپلائی ڈاؤن ورڈس, آل دی جنریشنز کمپلائی, ڈونٹ میک دا سیم مسٹیکس اینڈ اٹ ٹیک سم ایفرٹس, کیونکہ ایک دم بگاڑ نہیں آیا. تو انہوں نے سوال کیا ان کا, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کے لیول پہ کبھی نہیں پہنچ پائے گی, کیونکہ ایک بڑے قد آور درخت کے آس پاس قد آور درخت نہیں اگتے, چھوٹے بونے پودے اگتے ہیں اور جھاڑیاں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے سے بہت مشکل سوالات جو زندگی میں کیے گئے ہیں نا بانو, آپ نے ایک سوال لائیو کیا اور میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا. میں اپنے آپ کو اس چیز کے لیے گلٹی اب کر رہا ہوں, اینڈ آئی تھنک کہ شاید میں نے اس اعتبار سے اس نظریے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے, اور اب سوچا نہیں ہے تو کام تو کیا نہیں ہے. تو یہ والی چیز ہوتی ہے کہ جس وقت آپ خود ایک سگنیچر بن جاتے ہیں تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ دا بلو پرنٹس ٹریول تھرو یو ڈاؤن ورڈس. کیوں؟ کیونکہ پھر ہی آپ اس سارے سائیکل سے باہر آ پائیں گے. ابھی آپ تو وہ چیزیں سروائیو کر رہے ہیں. فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں, آج کی نوجوان نسل بہت سارے جو دین کی طرف آئے بھی ہیں, میں اپنی مثال دیتا ہوں, آئی ورک 9 to 5, بٹ وڈ آئی انٹینڈ مائی ڈاٹر اور مائی سن ٹو ورک 9 to 5? نیور. I also want to get out of this vicious cycle, but in order to do that I have to now work in 2 different paradigms at a time. اب اس کے اندر کاؤنٹر نیریٹو کرنے کے لیے پھر آپ کو محنت بھی ڈبل لگے. اچھا, یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے اور تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ جو ہارٹس اینڈ مائنڈس کی بیٹل ہے نا, ایک تو بیٹل ہے جو کہ گراؤنڈ پہ لڑی جا رہی ہے, جو آپ کو نظر آ رہا ہے غزہ میں ہو رہا ہے اور فلسطین میں, اور ایک وہ بیٹل ہے جو ہمارے دلوں اور دماغوں پہ لڑی جا رہی ہے, اور امریکہ دونوں بیٹلز کو فنڈ کر رہا ہے. دیٹس دا فنی پارٹ کہ وہ اس 70% ایڈ جو ملٹری ایڈ بھجوا رہا ہے وہ بھی بھجوا رہا ہے, اور دوسری طرف وہ ہارٹس اینڈ مائنڈس والی بیٹل پاکستان میں بھی جاری کر رہا ہے. اب یہاں پہ جو میں نے ذکر کیا تھا ریننگ جین بینڈ کا, ان بینڈ کے بارے میں تھوڑا سا ذرا انہی کی زبانی کچھ سن لیتے ہیں, کچھ باتیں کہ وہ پاکستان میں کیا آپریشن چل رہا ہے. ریننگ جین یہ بیسکلی ایک LGBT پرو بینڈ ہے. اس کی جو ایک اکثر ممبرز کے جو حالات اور واقعات ہیں وہ کافی ڈوبیس ہیں, بالخصوص بیکی جیب ہارٹ جو ہیں ان کی تو LGBT ویڈنگ ہوئی, یعنی کہ وہ ایک خاتون ہے جن کی شادی خاتون سے ہوئی بھی ہے, اور اس کی تصویریں وہ آپ کو انسٹاگرام وغیرہ پہ سب پہ مل جاتی ہیں. امریکن میوزک ابراڈ کے تحت یہ سلسلہ چلا اور یہ لوگ یہاں پہ پہنچے, تو یہ اپنے بارے میں جو لکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ بیسکلی اپنے آپ کو ایک موومنٹ کہتے ہیں, کہ وی آر ناٹ اے راک بینڈ, وی آر اے موومنٹ. اس میں جب ایک اور بات, جب امریکہ میں ووٹ ہو رہا تھا کہ ہومو سیکشول میرجز کو ریکگنائز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, جو ریفرینڈم یا پلیبسائٹ جو بھی ہوا تھا, تو اس ٹائم ان کی ایک البم آئی تھی پوری, یس, یعنی کہ ووٹ یس, صحیح, کہ رائٹس ہونے چاہیے, تو ان کا پورا اس میں ہے واقعی. ہاں, تو یہ اپنے آپ کو جو ہے نا پراپر مشن کہتے ہیں. اور یہاں پہ میں ان کے بارے میں پڑھ دیتا ہوں, کہہ رہے ہیں ریننگ جین کو فاؤنڈیڈ دا میوزک ایجوکیشن نان پروفٹ راک اینڈ رول کیمپ فار گرلز لاس اینجلس, which is dedicated to empowering girls and gender expansive youth through movement. ٹھیک ہے, تو جہاں پہ بھی یہ جینڈر ایکسپینشن کی بات آئے تو آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے. ایٹ دس کیمپ اینڈ ان ادر سیٹنگز, ریننگ جین ہیز ٹاٹ سانگ رائٹنگ, ووکل, بیس اینڈ ڈرمنگ ٹو یوتھ اینڈ adults. ریننگ جین ہیز always aligned their music with causes they believe in, particularly around inclusivity and equality, women's rights and youth arts. ٹھیک ہے, ریننگ جین گٹارسٹ بلا بلا بلا, اس کو میں آگے اسکپ کر دیتا ہوں. سو بیسکلی یہ کہتے ہیں کہ بیسکلی یہ کاز ہے, ایک موومنٹ ہے, اور ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بیکی جیب ہارٹ آئیڈینٹیفائز ایز ہاف پنجابی اینڈ کوئر. تو یہ آدھی پنجابی بھی ہیں اور کوئر تو پوری مطلب شی آئیڈینٹیفائز ایز اے لیسبین ویری اوپنلی. ہاں, اوپنلی. ان کے ساتھ ایک اور بھی ان کا پارٹنر ہے جو کہ ان کے البمز ریلیز میں ہوتا ہے, جیسن از دا نیم. ہاں, سو دیٹ گائے آلسو آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ٹو بی بائی سیکشول اوپنلی. صحیح. سو دے ڈونٹ ہیو اینی پرابلم ود دیٹ. اور جب بھی جو انہوں نے بینڈ بھیجا نا, وہ پورا بینڈ بھی نہیں بھیجا, اس کے اندر بھی +1 چپ ان کر کے بھیجا ہے. اور جو وہ دو ایک ان میں سے خاتون ایڈوکیٹ جو ہے نا, نیٹلی زکرمن کی بات کریں, جی بالکل, وہ خاتون جو ہے وہ شی آئیڈینٹیفائز ہر سیلف ٹو بی اے کوئر ایز ویل. اوکے, سو یہ جو پورا بینڈ ہے, اس بینڈ کو تشکیل دیا گیا باقاعدہ. اچھا, ان کے کئی ایونٹس جو ہیں وہ تو پاکستان میں کینسل ہوئے, لیکن ایک جو ہے نا نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کا کراچی میں ہوا ہے,
10 مئی کو ہوا ہے, اور اس کے اوپر ڈان کا آرٹیکل بھی تھا کہ جی بڑا اچھا ہوا اور بڑا زبردست ہوا, اتنا مزیدار شو تھا اور یہ تھا وہ تھا. کینسل کا بتائیں, کینسل کیسے ہو گیا؟ کینسل ہو گیا کیونکہ لوگوں نے شور مچایا. سب سے پہلے یہ گئے تھے انہوں نے GCU میں گئے, so they have targeted your education sector. So when they have targeted your education sector, and please keep in mind not just targeted through the US consulate. Yes, کہ through US the US consulate force کر رہا ہے یونیورسٹی کو کہ ان اسپینڈ کیسے کو سارا کچھ اسکیڈول تھا. اور ان کی ایک سوسائٹی ہے پروگریسو PSC, پروگریسو اسٹوڈنٹ کلیکٹیو کے نام سے, جنہیں کچھ پتا تھا اس بینڈ کے بارے میں. انہوں نے اس پہ پروٹیسٹ کیا, انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا. جب GCU کی مینجمنٹ کو شور کہ PSC نے پروٹیسٹ کیا, یس, کیونکہ میرے سے بہت سارے اسٹوڈنٹس نے رابطہ کیا, اور وہ کیونکہ PSC جو ہے نا پروگریسو اسٹوڈنٹ کلیکٹیو, یہ تو عورت مارچ کے الائز ہیں بیسیکلی. اور عورت مارچ کے بارے میں ILGA کی رپورٹ میں کیا لکھا ہوا تھا, ہاں کہ وہ LGBT پرو ہیں. ہاں تو یہ ہمیں اس کو آپ چیک کریں. PSC جتنے بھی ریکارڈز ہیں نا اس کے اندر PSC کو کرٹیسائز کیا گیا اس چیز پہ. ہاں, اور بات اصل میں یہ کہ جو مطلب جو اپوزیشن کی 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان کو اپوز کیا گیا. ایک تو کئی اسٹوڈنٹ نے اپوز کیا بیکاز آف دی LGBT کانٹینٹ. دوسرا اپوزیشن کی وجہ کئی اور سوسائٹیز کی طرف سے یہ تھی کہ یار اس وقت فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اور آپ یہاں کانسرٹ کروا رہے ہو. ایگزیکٹلی, آپ یہاں پہ ادھر امریکہ جو ہے, ان کو مسئلہ امریکہ سے تھا کہ امریکہ ایک طرف تو جو ہے نا وہ یعنی لوگوں کی قتل و غارت میں پیسے لگا رہا ہے, اور یہاں پہ ہمیں ناچ گانے پہ لگا رہے ہو. What are you doing? یہ دانیال بھی کی بات بڑی لاجیکل ہے. میں خود کیونکہ یہ فالو کر رہا تھا, اور یہ PSC کا ریلیشن شپ, سو ناؤ اٹ ایکسپلینز آل دا تھنگس. ایکچولی جو لوگ یہاں پہ فالو کر رہے ہیں نا عورت مارچ کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ آئیڈیالوجیکلی فالو نہیں کرتے, وہ ہرڈ مینٹیلٹی پہ فالو کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے, انہیں یہ نہیں پتا کہ ILGA کی رپورٹ میں عورتوں کے حقوق کی بات نہیں ہو رہی. تو یہ اس وجہ سے چل رہا ہے. اچھا, یہ ادھر کینسل ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ملتان میں ایک یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے اپنا ایونٹ کرنا, ویمنز یونیورسٹی آئی تھنک وہاں پہ. ہاں جی, ادھر یہ کہتے ہیں. تو اس کے بعد یہ خود کینسل کر دیتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ بھی کچھ نوجوان, کچھ اسٹوڈنٹس اس چیز کو جانتے ہیں کہ واٹ دے آر کمنگ اپ ود. پھر اس کے بعد انہوں نے ماشاء اللہ, یہ جو آپ 10 تاریخ کا کہہ رہے ہیں نا, میں ماشاء اللہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, ان کی مطلب ان کی آڈاسٹی کو سلام ہے. 10 مئی جمعہ بنتا, جمعے کو 7 بجے انہوں نے ایک اپنا شو رکھا ہوا, جو اس کے بعد پھر کینسل بھی غالباً ہوا تھا. یہ لاہور میں تھا؟ نہیں, یہ والا کراچی میں تھا. ایک لاہور میں تھا GCU والا, پھر ایک ملتان میں تھا, اور پھر یہ کراچی میں تھا. اور غالباً یہ 10 مئی والا بھی کینسل ہوا تھا. نہیں, کینسل نہیں ہوا, یہ ہوا ہے 10 مئی والا ہو گیا تھا. کیونکہ ڈان کی رپورٹ تھی, اور وہ جو اس کے رائٹر تھے وہ بیسکلی بتا رہے تھے کہ ہوا اور بڑا اچھا ہوا, اور پہلے تھوڑا سا مائک چیک کے پرابلمس تھے تو وہ پھر ریزالو ہو گئے. ان دا مین ٹائم وی ور بینگ انٹرٹینڈ اینڈ آل آف دیٹ. اصل میں یہ ڈرتے بھی بہت ہے نا. بعد میں جب یہ پورا سوشل میڈیا پہ ایک طوفان کھڑا ہو گیا تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کے سیکورٹی کنسرنز بھی ہو گئے, اور وہ ان کے لیے نہیں تھا. ضیاء بھائی یہ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے. اسی دوران ہمارے جو اسلام آباد کے کالجز ہیں, فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کی طرف سے بھی ایک سرکولر فلوٹ کیا گیا تھا, ڈانس فار ایجوکیشن. جی بالکل, یس, وہ بھی کیا گیا. وہ بھی اس کے لیے بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کا فنڈڈ تھا. ویسے اوور آل اگر آپ دیکھیں نا ایجنڈا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا کم از کم 65% تو ہمارے نوجوان ہیں, اور اگلے 20 سال میں اگر آپ دیکھیں تو جو جنریشن ابھی اسکولوں اور کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر ہے, 20 سال کم و بیش 20 سال کے اندر یہ لوگ ملک کی باغ دوڑ سنبھال کے بیٹھے ہوں گے. تو یعنی اگر اس جنریشن کو انہوں نے وہ کر لیا, قابو کر لیا, تو بس 20 سال بعد یہ آپ کی بولی بولیں گے. تو اور یہ کالجز بالخصوص اور یونیورسٹیز جو کہ ویسٹرن طرز پہ چل رہی ہیں, مجھے ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے, غالباً اکبر الہ آبادی کا ہے, کہ یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام ہوا, افسوس کہ ابلیس کو کالج کی نہ سوجی. سوری, فرعون کو کالج کی نہیں, فرعون نے بچوں کو مارنے کا حکم دے دیا تھا, اسے پتا تھا وہ ایک ہماری طرف کا کالج بنا دیتا, تو بچوں اس کی بولی بولتے ہیں. یار میں تو بڑا اسٹرینج معاملہ سمجھتا ہوں. مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارا حال جو ہے نا وہ ایک بس کی طرح ہے, یا ایک گاڑی کی طرح ہے جس کا ڈرائیونگ سیٹ پہ کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا, ٹھیک ہے, اور ان لوگوں کا جو دل کرتا ہے نا وہ بھیج دیتے ہیں, اور وہ آگے جو ہے نا ڈرائیو کرنے لگتا ہے جس مرضی سمت میں چاہتا ہے, یو نو. اور یہ نہ صرف, دس از ویری انفارچونیٹ, جب رفع آپریشن جس دن دوسرا یا تیسرا دن تھا شروع ہوا, اور رفع آپریشن کی بڑی اندوناک قسم کی خبریں آ رہی تھیں, تو اسی ٹائم آپ کی اسلام آباد کے بیچ واقع پاکستان کی نمبر 1 رینکنگ کی جو یونیورسٹی ہے, قائد اعظم یونیورسٹی, اس کے اندر ہولی منائی گئی. اور وہ ہولی کے مناظر اگر آپ دیکھیں تو وہ مخلوط ڈانس, اور وہ
میں نے پھر پچھلے سال کی طرح پچھلے سال تو علی بھائی نے ایک ویڈیو بھی بنائی ایک تھی. چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھنا تھا بھائی, یہ ہولی وہاں پہ یقیناً آئی ایم شیور کہ یہ کوئی ہندو کمیونٹی بنا رہی ہوگی. میں ایگزیکٹلی اسی طرف آ رہا تھا, یہ کسی ہندو کمیونٹی نے نہیں بنائی. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ, اور اگر دیکھیں میں ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں, اس بار ہم نے حکومتی سطح پر اعلان ہوا کہ عید کو بھی سادگی سے منائیں, صحیح ہے. بلکہ میں تو پرسنلی عید میں نے فیصل مسجد میں پڑھی, اور وہاں پر اس کے بعد پھر ہم نے 2-3 گھنٹے کا پروگرام تھا یہ فلسطین کے حوالے سے, اور باتیں بھی ہوئیں, سارا کچھ ہوا. تو ہم نے عید اس طرح نہیں منائی جیسے ہم نارملی مناتے ہیں, پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر ہندو کمیونٹی ایگزسٹ کرتی بھی ہے نا, تو آئی ایم شیور کہ اگر ان سے یہ بات کرتے تو وہ اس طرح مناتے. لیکن میں نے پتہ کروایا دوبارہ, حالانکہ مجھے پتہ تھا, میں نے کہا لیکن پھر بھی کنفرم کر لیتے ہیں کہ یار کتنے ہندو پڑھتے ہیں. تو کوئی 20-30 ہندو پڑھتے ہیں ٹوٹل کا پوری میں, جو کہ ایک اس سے آپ کے اسٹوڈیو جتنے کمرے میں آرام سے ہولی منا سکتے ہیں اگر وہ منانا چاہیں. یہ جو 4-5 ہزار اسٹوڈنٹس تو ڈانس کر رہے ہیں, یہ سارے ہندو ہیں؟ نہیں, یہ سارے ہندو نہیں, سارے مسلمانوں کے بچے ہیں آپ کے ادھر. اور میں تو حیران ہوں. تو وہ جو شاہ زیب خانزادہ صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ بہت ایک انکلوسیوٹی کی بات ہے, اور وہ آپ کے دیکھیں ساتھ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, سب سے زیادہ ہندو کہاں بستے ہیں؟ سندھ میں بستے ہیں, صحیح ہے. سندھ میں مجھے کوئی ایسے مناظر دکھا دیں جہاں پہ کسی ہندو گاؤں کے اندر ہولی منائی گئی ہو اس طرح, صحیح ہے. یعنی ایک لاجیکل سوال ہے نا, جامعہ ٹنڈو جام کے اندر کیوں نہیں منائی جاتی ہولی, یا سکھر کے اندر کسی یونیورسٹی میں کیوں نہیں منائی جاتی, یا کراچی کسی یونیورسٹی, کیا ادھر ہندو نہیں ہے؟ پاکستان میں جو ہندو کمیونٹی ہے وہ ساری سندھ میں بستی ہے, صحیح ہے. اور اسلام آباد میں ایک نیچرل سی بات ہے, آپ دیکھ لیں اسلام آباد میں خود قائدر یونیورسٹی کے ساتھ بہت وابستہ رہا ہوں. قائدر یونیورسٹی کے اندر ہندو بہت کم ہے, یعنی 100 سے بھی نیچے ان کی تعداد ہے, صحیح ہے. لیکن جب آپ ویڈیو کے اندر دیکھیں تو 2-3 ہزار اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہولی منا رہے ہیں. تو یا ایک کام کرتے ہیں, انڈیا کی کسی یونیورسٹی میں ہم بڑی عید منا لیتے ہیں بالکل ہندوؤں کے ساتھ, اور جانور لے آتے ہیں اور قربانی, کلیکٹیو قربانی, اجتماعی قربانی وہیں کرتے ہیں. تو اس میں بھی انکلوسیوٹی اینڈ ڈائیورسٹی, انکلوسیوٹی ڈائیورسٹی کا اتنا عالم ہے کہ وہ جو ایک لڑکی تھی, آئی ڈونٹ ریمبر دا نیم, اللہ اکبر اللہ اکبر, دا واک, یس یس یس, وہ اس پہ انہیں تکلیف ہے کہ شی واز جسٹ پاسنگ بائی, اس پہ انہیں تکلیف ہے. تو یہاں پہ انہیں یہ باتیں نہیں سمجھ آ. لیکن میں نے اسٹوڈنٹس کے بیہیو پہ اگر آپ کو ذرا سا تھوڑی ریئلسٹک بات کریں نا, اسٹوڈنٹس کے دور میں اگر آپ بھی سوچنے کی کوشش کریں تو بندہ اتنا زیادہ اویئر نہیں ہوتا, اتنا کانشیس ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. ہمیں تو صرف شغل کی ہوتی ہے کہ یار جو بھی شغل کی ایکٹیویٹی ہے وی جسٹ جوائن دیٹ. ایکچولی جو کلپریٹس ہیں نا وہ پیچھے اس کو ارینج کرنے والے لوگ. لیکن یہ عام شغل نہیں. علی بھائی لاسٹ ایئر ہم نے اس پہ بڑی تفصیلی بات کی تھی, اور آپ نے اس پہ ویڈیو جو بنائی تھی اس میں بھی آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہ تو اگر ہو نا کوئی کلچرل ایونٹ ہو تو چلو پھر ہم کہیں یار چلو خیر ہے, لیکن یہ تو ایک ریلیجس وہ ہے, اور یہ تو اپنے خدا کو آنر کرنے کے لیے باقاعدہ ہولی منائی جاتی ہے. اس کے غلط ہونے میں تو کوئی شک اور نہیں ہے, یہ تو باقاعدہ یہ تو ایسا شغل ہے جسے آپ کا دین ہاتھ سے. ہاں, لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے جو لوگ کار فرما ہیں آخر ان کا وہ لوگ کون ہیں, ان کا موٹیو کیا ہے, اسپیشلی جب سچویشن پوری. میں نام لے لیتا ہوں, وہ لوگ وہی ہیں جنہوں نے آپ کی ایک پوری بیڑا غرق کیا ہے, آپ کی جنریشن کا. ہد بھائی صاحب ہیں, کہنے کو تو وہ ایک بڑے معتبر پیشے سے وابستہ ہے, لیکن انہوں نے ہماری, میں سمجھتا ہوں کہ نظریاتی اور دینی بنیادیں کھو دی ہیں. لیکن ان کو تو دشمنی, ایسے لوگوں کو تو دشمنی دین سے ہے نا, لیکن انسانی گراؤنڈز پہ کیا انسانیت کے یہ لوگ ساتھ نہیں ہیں, جبکہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. بالکل ایگزیکٹلی, عوام اس معاملے میں بھی سوالیہ نشان ہے کہ یعنی دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں. اور دا آئرنی از کہ امریکہ کے اندر, صحیح ہے, کولمبیا یونیورسٹی, ہارورڈ, اور ان کی ساری آئی وی لیگز جو ہیں, اور پوری دنیا کے اندر وہاں کے لوگ, اور آپ دیکھیں ادھر پروفیسرز نے مار بھی کھائی, اسٹوڈنٹس اریسٹ ہوئے, اتنا کچھ جبر, انہوں نے ٹینٹس لگا لیے اپنے اور اس کے باوجود وہ لوگ نہیں پیچھے ہٹے, صحیح ہے. اور ادھر پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں, اللہ معاف کرے. نہیں تو ایک طرف ہم امت کی بات کرتے ہیں, اور دوسری تو میرے خیال میں زیادہ ایمان افروز مناظر آپ کو امریکن یونیورسٹیز کے کیمپسز پہ نظر آئے, اور یہاں پر تو آپ کو جیسا کوئی شیطانی پارٹی, اللہ معاف کرے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ ہمارے جو زخم ہے نا اس پہ مزید نمک چھڑکتا ہے, اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. یعنی اگر ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم میں بھی شاید ہم اسرائیل کا جو جبر کا ہاتھ ہے وہ نہیں روک سکتے, لیکن یہ جو ہمارے گھر میں ہو رہا ہے اس کو تو ہم روک سکتے ہیں. اچھا, یہ 8 مئی کو ایک اور بڑا ہی شاہکار قسم کا ایک
لیٹر جاری ہوا. یہ ایک پریتم جیانی نامی, اب یہ نام ان کا اصلی نہیں ہے, یہ نام ان کا فیک نیم ہی ہے, کوئی پین نیم ہوگا. انہوں نے جی یہ ایبٹ آباد میں جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں ان کو اپلیکیشن لکھا, اپلیکیشن فار این NOC, اور یہ میں پورا لیٹر ان کا پڑھنا چاہوں گا بیکاز یہ ایسا ہے کہ جو طنز و مزاح سے بھرا ہوا لیٹر ہے, تو انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں. کہتے ہیں ڈیئر سر, نمبر 1, for a considerable time now I have wished to set up here in Abbottabad a gay club open to both members and non-members with naturally more facilities available to members. This would constitute a great practical convenience and resource for many homosexual, bisexual and even some heterosexual people residing in Abbottabad in particular and in other parts of the country in general. Point number 2. The envisaged gay club, tentatively to be called Lorenzo Gay Club, would basically be just a venue where gay people could freely meet, converse with and share light refreshments with other gay people. It would not be a place to engage in gay or non-gay sex other than kissing. تو بڑا شکریہ آپ کا کہ آپ نے کسنگ تک اس کو محدود رکھا. یہ تو آپ کے تقویٰ کی اعلیٰ مثال ہے کہ آپ یہاں پہ رک گئے, الحمدللہ. And a clearly visible notice on the wall would warn no sex on premises. چلیں اچھا لوگ نوٹس پڑھ لیں گے تو پھر یہ رکھتے نہیں کریں گے. This would mean that no legal constraints, even obsolete ones like PPC section 377, would be flouted on the premises. اس کو obsolete لکھا ہے اس نے. اچھا Obsolete, ٹھیک ہے جی. What visitors to the club might or might not do after leaving the premises would be up to them. ہم فیسیلیٹیٹ کر دیں گے, گراؤنڈز ہم دے دیں گے, باقی اس کے بعد جو آپ چاہیں, ہم تو کیوپڈ پلے کر رہے ہیں نا. اینڈ وڈ ناٹ انکریمنیٹ دا کلب اور کلب پروپرائٹر می. Number 3 point. This is clearly a matter of basic human right of free association enshrined in the country's constitution. اب یہ enshrined in the country's constitution, یعنی وہ PPC کو پہلے آپ نے 3377 کو آپ نے obsolete کر کے اب کہہ رہے ہیں آئین کی طرف آ جاؤ, جہاں پہ sovereignty belongs to Allah and no law can be repugnant to Quran and Sunnah. آگے لکھتے ہیں, if a snooker club can be set up for the fairly few people who play snooker, obviously, people interested in playing snooker, why on earth can't a gay club be set up for the far more numerous people interested in gay sex? This guy needs to be told کہ بھائی مینٹل لوگوں کے لیے asylums ہوتے ہیں, ہمارے پاس بھی ہیں. صحیح بات ادھر پہ جاؤ. آگے سن لیں, کہہ رہے ہیں let's all of us try to be just equitable, tolerant, modern people instead of prejudiced, backward, superannuated savages. اچھا جی, آگے نمبر 4 پوائنٹ لکھتے ہیں, in the light of the above it is requested that a no objection certificate NOC be granted enabling me to set up the Lorenzo Gay Club or on rented premises here in Abbottabad. Subsequently you would be welcome to visit the club at any time and observe for yourself the activities going on there. Kindly respond hopefully positively to my instant application at your earliest convenience. اب بندہ کدھر جا کے اپنا سر مارے. اچھا, یہ جو لیٹر آیا obviously یہ اس کے پیچھے بھی بڑی کہانیاں ہیں کہ جس بندے نے فائل کیا ہے اس کا یہ اصل نام نہیں ہے اور یہ ایک اور ایلیس کے طور پہ یوز کر رہا ہے. دوسری بات یہ کہ دانیل بھائی آپ سے ذکر ہو رہا تھا کہ یہ انٹرنیشنل ڈے آف ہوموفوبیا جو ہے یہ بھی غالباً 17 مئی کو منایا جاتا ہے, اور اس کی لائٹ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں. ظاہری بات ہے یو کینٹ ٹیک دس لیٹر ویری سیریسلی, نہ ہی میرا خیال ہے ڈپٹی کمشنر صاحب نے اس کو سیریس لیا ہوگا کہ جی گے کلب کھول دیں, یہ تو وہی بات ہے ٹارگیٹ لگانے والی بات ہے. بٹ دا آئیڈیا از کہ یہ اس طرح کا شوشہ چھوڑتے ہیں ٹو کریٹ دس, کیونکہ ظاہری بات ہے کامنٹ سیکشن میں تو سب کو نے گالیاں دی ہوں گی نا, تو اس میں جا کے چیک کرنے کے لیے کہ دیکھیں یار پاکستان میں کتنا ہوموفوبیا ہے, ناٹ ریئلائزنگ کہ ہوموفوبیا کسی کو بھی نہیں ہے, ہمارا دین اس کے خلاف ہے. ہمارا دین اس کو ایک غیر فطری چیز سمجھتا ہے, اس کو ایک میجر سن, گناہ کبیرہ سمجھتا ہے, اور یہ ہمارے ویلیوز ہیں. اور اگر آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہو تو ہمارا بھی ایز اے ہیومن رائٹ وی ہیو دا رائٹ ٹو پریکٹس آور ریلیجن. آپ پاکستان سے باہر ہو, آپ جو مرضی کرو یار, ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے آپ کو. ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہاں پہ تو جو بھی قانون ہوگا وہ قرآن و سنت کی بیس پہ ہوگا. تو آپ برائے مہربانی ہمیں ہمارا دین کو چینج تو نہ کریں نا, ہمارے دین کو تو دین رہنے دیں. تو اگر آپ نے یہ ایکٹیویٹی کرنی کہیں اور کرنے جا کے, تو یہ مین ایشو مجھے لگتا ہے کہ یہی تھا کہ شاید پروبیبلی کوئی سوشل میڈیا کی جو نا ایک ہوا کریٹ کرنا ہو اور اس کو یوز کریں. ضیاء بھائی بالکل میں اس کی ایک ایگزامپل بھی آپ کو دے دیتا ہوں. ابھی امریکہ نے یہ جو یہاں پر امریکن کونسلیٹ ہے وہ ایک ایوارڈ دیتا ہوتا ہے, انٹرنیشنل وومن آف کریج ایوارڈ کے لیے کچھ لوگوں کو نامنیٹ کرتا ہے. تو اس بار انہوں نے پاکستان سے ایک ٹرانسجینڈر کو بھی نامنیٹ کیا ہوا تھا. تو اس ٹرانسجینڈر کا انہوں نے نا وہ آپ نے میرٹس بتانے ہوتے ہیں کہ کن میرٹس کے اوپر اس نے ایسا کیا تیر چلایا جو آپ اس کو نامنیٹ کریں. تو اس میں وہ ایک واقعے کا ذکر لکھا ہوتا کہ جی فلاں الیکشن کیمپین میں ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا, تو وہ بھی انہوں نے ایک میرٹ کے طور پر ڈالا
ایک کریڈٹ کے طور پہ ڈالا کہ یار اس کیونکہ اس کے اوپر اٹیک ہوا تھا, یہ وکٹم تھی اور اس کی وجہ سے اس نے ریزیلینس کا مظاہرہ کیا وغیرہ وغیرہ, اس لیے اس ایوارڈ کی ڈیزرونگ ہے. تو جب میں نے وہ واقعہ نکالا تو وہ واقعہ کسی مین اسٹریم نیوز پیپر یا میڈیا آؤٹ لیٹ نے رپورٹ نہیں کیا ہوا تھا, اور بس سوشل میڈیا پہ 2-3 اکاؤنٹ سے وہ رپورٹ ہوا تھا. تو بعد میں نے دوبارہ جب تحقیق کی تو مجھے پتہ لگا کہ وہ انسیڈنٹ یعنی صرف اتنا سا تھا کہ کسی نے شاید گالی دی تھی اور اس کو بڑھا چڑھا کے اتنا پیش کیا گیا. اور تو اس سے فائدہ کیا ہوا اسے؟ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اس نے اپنے جو آقا ہے نا جسے اس نے ایوارڈ لینا تھا, ان کو اس نے کہا او دیکھو جی میرے نال تو بڑا ظلم ہو گیا لہٰذا میں ایوارڈ ڈیزرو. تو اسی طرح انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ہوموفوبیا آ رہا تھا, تو آپ نے ایک اسٹیٹ لیول پہ ہوموفوبیا کی کوئی ایگزامپل شاید دینی ہو, انہوں نے ان کی آرگنائزیشن کو کوئی شاید فنڈ چاہیے ہو, تو یہ اس طرح کی حرکتیں کرنا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہ جو ان کے فائنینسیئرز ہیں, جو ان کو لاجسٹیکل سپورٹ, جو ان کو ہر لیول پر پالیسی لیول پر اور ہر لیول پر جو سپورٹ فراہم کرتے ہیں, ان لوگوں کو متوجہ کرنا کہ یار دیکھو جی ہمارا تو ابھی مشن میں یہ رکاوٹیں ہیں, جتنی زیادہ رکاوٹیں ہوں گی اتنی زیادہ سپورٹ ملے گی, اتنے زیادہ پیسے ملیں گے, اتنے زیادہ ڈالر ملیں گے, اور اتنا یعنی ان کا کام, ان کی دکان چلے گی. نمبر 1. نمبر 2, یہ ضیاء بھائی ایک ایگزامپل سے یہ بھی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں پرانے زمانے میں جو ٹریڈیشنل ڈاکو ہوتے تھے نا, اور ابھی بھی ایون, کہ جب انہوں نے کسی گھر یا کسی بڑی حویلی میں ڈاکہ ڈالنا ہوتا تھا نا, وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جس ٹائم پہ انہوں نے ڈاکہ ڈالنا تھا نا, مان لیٹ سے رات 12-1 بجے ڈالنا ہے, تو اس ٹائم آ کے نا اس میں کوئی 1-2 دن پہلے, اصل کارروائی سے 1-2 دن پہلے آ کے نا پتھر پھینک جائیں گے, کوئی ڈسٹربنس کریٹ کریں گے اور آبزرو کریں گے کہ ہاں کہ جی کون جاگ رہا ہے, کوئی لائٹ آن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, وہ پوری ریکی جسے ہم کرنا کہتے ہیں نا وہ کرتے تھے, اور وہ پتھر پھینک کے میک شور کرتے ہیں کہ یار یہ کتنی نوائز پہ یہ لوگ الرٹ ہو رہے ہیں. اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ یہ بار بار پتھر مار رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک بڑی واردات ڈالنا چاہ رہے ہیں, تو یہ پتھر مار رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں کہ یار اسٹیٹ کا رسپانس کیا ہے. صحیح ہے. اب یہ لیٹر لکھ کے انہوں نے بیسیکلی دیکھیں, اور لکھا بھی ایبٹ آباد میں ہے. ایبٹ آباد تو کوئی بڑی سٹی بھی نہیں ہے, صحیح ہے, اور آپ نے کہا کہ ہمارا جو دین ہے وہ اس کی اجازت بھی نہیں دیتا, اور ہمارا کلچر بھی نہیں دیتا اس کی اجازت, اور ہمارا جو آپ کہہ لیں کہ اصل میں انسانیت بھی اجازت نہیں دیتی. ہمارے جو چھوٹے شہر ہیں اور ہمارے جو دیہاتی ایریاز ہیں, جو اس طرح کے ایریاز ہیں, اس میں تو ہماری جو ویلیوز ہیں وہ بہت کنزرویٹو ہیں, اور ایبٹ آباد میں تو بہت زیادہ کنزرویٹو ویلیو والا ایریا ہے وہ, تو وہاں پر جا کے اس نے دیا ہے. کراچی میں دیا ہوتا تو میں کہتا یار چلو پھر شاید کوئی وہاں پر ہوں گے, لیکن اور کراچی میں ویسے سنس کراچی میں حاضب بنگوار جیسے جو آپ کے جی بالکل وہ کراچی میں دیا ہوتا تو ایکسیپٹ ہو جاتا, ایک اور کوئی وہی نا, نہیں چلو تھوڑی بہت سمجھ میں آتی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایبٹ آباد میں قبول ہو جاتا نا تو وہ جو فار نیومرس ہیں نا وہ کم رہ جانے تھے. ایونچولی انہوں نے وہاں جمع ہونا تھا نا. ہاں صحیح بات ہے, تو لوگوں نے کیا گوارا کرنا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ بیسیکلی یہ ایک مذاق بھی ہے, اور دوسرا اس کے جو مقاصد تھے, لیکن انفارچونیٹلی جو اس کے مقاصد تھے 2 پاسبل میں نے آپ کے سامنے بتایا, وہ دونوں کسی حد تک یہاں پر مجھے پورے ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں. اب اس کا کاؤنٹر یہ ہے کہ ہم ان کی ایسی مثال بنائی جائے نا کہ اگلی بار کوئی اس طرح کی جرت کرنے کا سوچے بھی نہ, لیکن پھر وہی سوال آتا ہے کہ وہ مثال کون قائم کرے, کس طرح وہ پاسبل ہو. اور ہم اس میں لیکن یہ دیکھنے کی بھی چیز ہے کہ جب آپ اتنے ویک ہو جاتے ہو نا تو تب ایسی جرتیں ہوتی ہیں. تو سوال تو سمجھنے کا یہ ہے کہ ہم اتنے ویک ہو چکے ہیں اس اعتبار سے کہ اگلا بندہ اس حد تک جرت کر رہا ہے کہ وہ آگے باؤنڈری کے پاس آ کے کھیل رہا ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ جو اس پریتم گیانی نامی جو بھی بندہ ہے, اس کا اصلی نام کچھ اور ہے, تو اس پہ سوالیہ نشان اٹھانے سے زیادہ اپروپریٹ یہ ہوگا کہ ہم اپنے گربان میں جھانکیں اور اپنے آپ کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ یار ہم کیا اتنے بھی وہ ہو گئے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایبٹ آباد کے جو غیور عوام ہے, اور اسپیشلی جو ایبٹ آباد کی یوتھ ہے, اس کو اس پہ رد عمل دینا چاہیے تھا, کوئی قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی توڑ پھوڑ کریں یا کوئی وائلنٹ ایکٹ کریں, لیکن بہرحال اس پہ بات ہونی چاہیے تھی, اور اس بندے کو پوائنٹ آؤٹ کر کے, اور حکومت کے اوپر بھی پریشر جانا چاہیے کہ بھئی ایسے لوگوں کو. اب دیکھیں اس بندے نے پورا لیٹر دیا, لیٹ سے حکومت نے اس کو جواب دینا, تو کوئی میلنگ ایڈریس کچھ ایسی چیز تو ہوگی, اور اوپر لکھا ہوا ہے لیٹر کے کہ جی یہ بائی ہینڈ سبمٹ کرایا ہے, تو اور کچھ نہیں تو CCTV فوٹیجز کچھ ہوں گی. اس بندے کو بلایا جائے, اس کے اوپر اس کو اریسٹ کیا جائے, اس کے اوپر کیس کیا جائے, اور تاکہ آئندہ پھر ایسے لوگ نہ ہوں. اور آخر میں یہ بات کروں گا, دیکھیں
یہ تو چلو ایک آئسولیٹڈ سا ایونٹ ہو گیا کہیں پہ. یہ ضیاء بھائی 17 مئی کو اسلام آباد کے اندر انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ہوموفوبیا کے حوالے سے ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا. صحیح ہے, آپ کے ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر 2-3 ایمبیسیز نے مل کے کروایا, اور میرے تک اس کی پوری یعنی, اور میں نے ٹو بی ویری آنیسٹ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں بھی اس پہ جاؤں. صحیح ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا, یہ لوگ بہت زیادہ محتاط ہیں. تو خیر, تو مجھے اطلاعات ملتی نہیں, کچھ دوست ہیں جو اطلاع دے رہے تھے, اور انہوں نے مجھے بتایا, میں نام لے کے آپ کو بتا دیتا ہوں, اس میں یہ آپ کی کامی سیٹ بھی ایز اے اسپیکر گئی ہوئی تھی, اس میں یہ آپ کا مانی اے کیو جو ٹرانسجینڈر مین ہے وہ بھی اس میں تھا. اس کے علاوہ آپ کی 2-3 اور یہ جو جینڈر انٹریکٹیو الائنس والے ہیں یہ لوگ انوائٹڈ تھے, سبرنگ والے انوائٹڈ تھے. تو یہ سارے لوگ انوائٹڈ تھے. ریم شریف, یہ جو اسلام آباد میں منسٹری آف ہیومن رائٹس میں جن کا اصل نام عاصم شریف ہے, یہ انوائٹ. تو اس پہ دیکھیں ٹھیک اگین یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ٹرانسجینڈرز ہیں, آپ ہمیں ہوموفوبیا سے نہ جوڑیں, لیکن آپ جاتے ہیں تمام تقریبوں, اور تقریب کیا ہے انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ہوموفوبیا, اور اس کے آپ چیف گیسٹ ہیں. تو یعنی آپ خود کول و فیل میں تضاد ہے. لیکن یہ تو آپ ایک سیکرٹ ٹائپ آف ایونٹ کی بات کر رہے ہیں. ابھی جو ریسنٹلی ہم اسٹائل ایوارڈز ہوئے, آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کو کتنا اس کے بارے میں پتا ہے, تو اس میں بھی آپ بہت زیادہ اس ایل جی بی ٹی کیو ایکٹیوسٹ, بالکل اس میں تو بلکہ بہت ان دا فیس ہوئے آپ سیلیبریٹیز نے بھی بہت سارے آواز اٹھائی ہے اور کرٹیسائز کیا ہے کہ بھئی اس طرح نہ کریں. یا مطلب سم تھنگ دیٹ یو وڈ ناٹ فائنڈ ان دا ہسٹری ہیپننگ, یو نو. اچھا, ایک اور خبر بھی سننے ذرا یہ آئی ہے کہ جی یہ 4 اپریل کی ہے, تھوڑا مہینہ پہلے تقریباً ہم کہہ لیں کہ مین ڈسگائزڈ ایز ٹرانسجینڈر ریپس اے مائنر گرل. تو کہہ رہے ہیں جی پولیس انفارمڈ آف این انسیڈنٹ آن 15th arrest suspect from نواب ٹاؤن ایریا آف لاہور. اور اس کے بعد لکھتا ہے کہ a man was arrested for allegedly raping a 6-year-old girl. 6 سال کی بچی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا while being disguised as a transgender person. The suspect was arrested in the Nawab Town area of Lahore for allegedly raping a 6-year-old girl while being disguised. اور پھر اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جی وہ ایکسکلوڈیڈ ایریا میں ہی ٹو کر دیر, یہ سارا معاملہ ہوا. اچھا, اب یہ جو بندہ ڈسگائز ایز ٹرانسجینڈر تھا, اس کو کیسے ہم پتہ کریں کہ وہ ڈسگائز ایز ٹرانسجینڈر ہے یا وہ ٹرانسجینڈر ہے, کیونکہ وہ تو آئیڈینٹیفائی کیا کر رہا ہے کہ آئی ایم اے ٹرانسجینڈر. تو پھر وائی سے ڈسگائز ایز ٹرانسجینڈر, وائی ناٹ جسٹ کال ہم اے ٹرانسجینڈر. کیونکہ ٹرانسجینڈر اکارڈنگ ٹو دا ڈیفینیشن وہ کسی ٹائم پہ بھی ٹرانسجینڈر سیلف پرسیوڈ ہوتا ہے, وہ کسی ٹائم کہ ہاں میں ٹرانسجینڈر ہی ہوں, اور چونکہ سیکشوالٹی بھی فلوئڈ ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جی آئی ایم اے مائنر اٹریکٹڈ پرسن. یہ بھی میری ڈسگائز لکھنا ان کا جو ہے ایکچولی نیوز میں یہ اٹ ٹیلز یو ا لاٹ. میرے لیے تو یہ بھی ایک لطیفہ تھا, اسی کی طرح کی خبر ہے. ابھی 2-3 دن پہلے پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن ہیں رؤف حسن صاحب, ان کے اوپر 4-5 خواجہ سراؤں نے اٹیک کیا, اور وہ ویڈیو بھی بڑی نیوز میں چلی. تو اس کے بعد جتنے بڑے خواجہ سرا لیڈرز ہیں, سو کالڈ یہ ٹرانسجینڈرز ہیں, ان سب نے کہا کہ جی یہ اصلی خواجہ سرا نہیں ہے. تو میں نے ساروں کو میں نے سوشل میڈیا پہ بھی ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ, میں نے کہا بھائی دا آئرنی آف دا مومنٹ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے. میں نے کہا دیکھو پہلے تو تم کہتے تھے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں خواجہ سرا ہوں تو وہ خواجہ سرا ہے. صحیح ہے, آپ کو تو اب آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ والے خواجہ سرا نہیں. یہ تو کہتے ہیں تمہیں شلوار میں گھسنے کا یہ ورڈ یوز کرتے ہیں. یہ تو یہ شہزادی رائے اور یہ سارے, تو میں ان کو کہا او بھائی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی میکینزم ہونا چاہیے چیک کرنے کے لیے کہ کون ہے کون نہیں ہے, کون انٹرسیکس ہے کون تو چپ کر کے ادھر. میں نے کہا ادھر آؤ نا, اگر تم واقعی کہتے ہو کہ جی اصلی خواجہ سرا نہیں تھے تو پھر ایک میکینزم ڈیولپ کرتے ہیں جس میں ہم لوگوں کو سکین کریں. ادھر کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, یا پھر یہ والا جادو ٹونا ہمیں بھی سکھا دو کہ ہمیں بھی پتہ لگ جائے کہ کون سا اصلی ہے کون سا نہیں ہے. نہیں, اصل میں بات یہ ان کے پاس میکینزم ہے بالکل کوئی بھی نہیں ہے, پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. جو بھی کلیم کر رہا ہے نا کہ ہم ٹرانسجینڈر یہ وہ, they don't have a clue, they don't have a clue to fix the problem. ہم یہی پرابلم تو کب سے ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ یہ دروازہ کھولتے ہو ٹرانسجینڈرزم والا کہ سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی, پھر تو کچھ بھی جگہ سیف نہیں رہتی آپ کی. کسی جگہ پہ بھی مرد گھس جائے, کسی جگہ پہ عورت گھس جائے, کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے, اور پھر جو معاملات ہوں گے وہ آپ کے سامنے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ اپروچ یا اسٹریٹجی جو بھی کہنا چاہیے بڑی کارآمد لگتی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی مولوی کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ لکھا جائے کہ اے مین ڈسگائزڈ ایز مولوی ڈڈ دیٹ, یو نو. صحیح بات ہے. اس طرح کر کے آپ اسکیپ دیتے ہیں ہر بندے کو. بالکل, جیسے کہ وہ
سندھ میں جو ابھی کچھ عرصہ پہلے واقعہ ہوا تھا, بہت ہی بھیانک واقعہ ہوا تھا. ایک امام مسجد نے ایک بچے کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا. تو اگر یہی رول اور یہی انرجی اپلائی جائے کہ اے مین ڈسگائزڈ ایز امام مسجد ڈڈ دس, کیونکہ اصلی امام مسجد تو وہ نہیں کر سکتا, تو وہ تو یہ حرکت کر ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ساری بات ہے, یہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. اور ظاہری بات ہے ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں چاہے کوئی مولوی کرتا ہو یا غیر مولوی کرتا ہو, لا امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور جب تک آپ ایسے لوگوں کو سزائیں نہیں دیں گے اور پبلکلی نہیں دیں گے, تب تک آپ اس چیز کو نہیں روک سکتے. اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ ہے کہ یہ سزائیں دی ہیں کہ ڈیٹرنٹ کے طور پہ, کیونکہ دیکھیں جب تک آپ کہتے ہو نا کسی نے غلطی کی, اس کو آپ ہلکا سا سلیپ آن دی رسٹ کر کے واپس نکال دیتے ہو کہ چلو بھائی آئندہ نہ کرنا, تو پھر یہی معاملے دوبارہ ہوتے ہیں. بلکہ آئندہ نہ کرنا کیا مطلب ہے, وہ اکثر لوگ یہ کر کے جو ہے نا, وہی بات آپ نے جو کہی تھی کہ اپلائی کرتے ہیں کہ جی ہماری جان کو خطرہ ہے, اور یہاں سے اسائلم لے کے باہر کے ویزے اور زندگی میں ہنسی خوشی زندگی بسر کرتے ہیں. تو یہ ٹریٹمنٹ ہے آپ کا ریپسٹ اور اس طرح کے لوگوں کا کہ جی وہ یہاں سے اسائلم لے کے وہاں سے فرار ہو جائیں. تو دس از دا سیڈ ریالٹی. لاسٹلی بس ایک خبر اور ہم انشاءاللہ کور کر لیتے ہیں, وہ ہے جی جناب وہاڑی کا ایک اسکینڈل سامنے آیا تھا, بڑا ہی عجیب و غریب, اور یہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے وہ بھاولپور کی ایک یونیورسٹی کا اسکینڈل آیا تھا, اسی سے ملتا جلتا ہے, جس میں وہ لکھتے ہیں کہ جی ہورریفک اینڈ میسو sex scandal involving the blackmailing of hundreds of girls has come to light in Vihadi, Punjab. This group used to blackmail innocent girls, not only extracting money from them but also subjecting them to sexual exploitation and threatening to viral their videos if they refused the unjust demands. تو بیسکلی ہو یہ رہا تھا کہ ایک بڑا ہی اب وہاڑی جیسا پنجاب میں یعنی جگہ پہ آپ سوچو کیا ہو رہا ہے کہ یونیورسٹی کی لڑکیاں جو ہیں ان کو پہلے فون کے ذریعے جھانسا دیا جاتا ہے کہ جی دبئی سے کال آ رہی ہے اور یہاں پہ آپ بات کریں, اور وہ آپ کو پیسے بھی دیں گے اور آپ کو جاب کروائیں گے اور آن لائن انٹرویو ہے وغیرہ وغیرہ. اور جب وہ لڑکی وہاں پہنچ جاتی تھی انٹرویو دینے کے لیے, کہ بھائی ظاہری بات ہے ہم اسمال مینس کے لوگ ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے ایشوز ہوتے ہیں, پیسے کا معاملہ تو سب کا ہی ہے, تو وہ جا کے ان کو انٹرویو میں بلاتے اور وہاں پہ کوئی ان کو ڈرنک دے دیتے اور ڈرنک میں کچھ ملا دیتے. اب وہ لڑکی جو ہے وہ ڈرنک پی کے وہ اپنی جو دماغی اس کی جو کیفیت ہے وہ نہیں ہے جو پہلے تھی, تو اب اس کو وہ ایکسپلائٹ کرتے سیکشولی, اور اس کو جب سیکشل ایکسپلوٹیشن ہوتی تو اس کو پھر ویڈیوز بناتے, اور ویڈیوز بنانے کے بعد جب وہ اپنی حالت میں آتی واپس تو اس کو یہ ویڈیوز دکھاتے کہ بھئی آپ کے یہ ویڈیوز ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں, اب آپ برائے مہربانی ہمارے ساتھ مزید یہ کام جاری رکھیں اور اپنے ساتھ کسی اور لڑکی کو بھی لے کے آئیں, تو ہم آپ کی یہ ویڈیوز لیک نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ نے یہ حرکت نہ کی تو یہ فوراً سے پہلے آپ کا ویڈیو وائرل کر دیں گے. تو اس جھانسے میں بہت ساری لڑکیوں کو انہوں نے پھنسایا, جس طرح کہ ایک پیرامڈ اسکیم ہوتی ہے نا, اس طرح سے آپ نے بنا کے ایک لڑکی دوسریوں کو لے کے آ رہی ہے اپنی سیلویشن کے لیے, اس کو اور لڑکیوں کو قربانی کا بکرا بنانا پڑ رہا ہے, اور پھر یہ پورا ایک اسکینڈل بنتا ہے, بلوز آؤٹ آف پروپورشن. ایک لڑکی جو کہ اس کے اندر یعنی بیچاری انوالو تھی, اس نے جا کے پھر فائنلی وسل بلوئنگ کی, جا کے اس نے پولیس کو بتایا کہ جی یہ معاملہ چل رہا ہے. تو یہ بڑی ہارفائنگ سچویشن ہے کہ جہاں پہ دیکھیں اب کچھ لوگوں نے نا, جب فار ایگزامپل کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ جب کوئی ایسا مولوی والا واقعہ ہوتا ہے نا, کسی مولوی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, تو وہ فوراً سے کیا کہتے ہیں کہ جی مسجدیں ساری بند کر دو, مدرسے سارے بند کر دو. یعنی سولوشن ان کے پاس کیا آتا ہے, سارے مدرسے ساری مسجدیں بند کر دو, یہاں گند ہو رہا ہے. اب جب کسی یونیورسٹی سے یہ واقعہ سامنے آتا ہے تب کوئی بھی نہیں کہتا کہ یونیورسٹی ساری بند کر دو, کوئی بھی نہیں کہتا. حالانکہ یہ واقعات بار بار آتے ہیں, بار بار سامنے آتے ہیں کہ وہاں پہ کانسرٹ کے دوران لڑکیوں کو ایڈوانٹیج لیا جاتا ہے, گروپنگ ہوتی ہے, ٹچنگ ہوتی ہے, سیکشل ہراسمنٹ ہوتی ہے. پھر یہ والے واقعات جو بلیٹنٹ سیکشل ہراسمنٹ, ریپ, اور اس کے بعد ویڈیو بنانا, اس کو وائرل کرنا, مطلب اس میں مجھے تو کتنے قانون نافذ کرنے والے, اس میں تو ایف آئی اے بھی آ رہا ہے, اس میں پولیس بھی آ رہی ہے, اس میں سائبر کرائم سارے بیچ میں آ رہے ہیں. حالانکہ ہماری ڈیمانڈز ہے بھائی یہ نہیں ہوتی کہ آپ ان چیزوں کو بند کر دیں, ان ایونٹس کو بند کر دیں. اس سے پہلی ڈیمانڈ ہماری یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو سزائیں تو دیں. آپ تو لوگوں کو سزا بھی نہیں دیتے, یہ تو سیکنڈری چیز ہے کہ آپ اس طرح کے ایونٹس کو روکیں نا. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں نا کسی چیز کو روکنا. آپ یا سب سے پہلے تو آپ کرتے ہو ٹریننگ کرتے ہو لوگوں کو سمجھاتے ہو, بتاتے ہو. ایک تو یہ کام ہوتا ہے, یہ بھی ضروری ہوتا ہے, پھر سزائیں بھی ضروری ہوتی ہے. دیکھیں اگر یہاں پہ پاکستان کے اندر آپ کہتے ہو یار سارے بات سنو, تمیز سے گاڑی چلایا کرو, ریڈ لائٹ پہ رکا کرو, گرین پہ جایا کرو, ٹھیک ہے, سزا تمہیں ہم نہیں دیں گے, بہرحال یہ کہ آپ لوگ اچھے لوگ ہیں یار, ٹھیک ہے نا, پلیز بہیو یور سیلف اینڈ ڈرائیو ان اے ڈیسنٹ مینر. مجھے بتائیں کوئی ڈرائیو کرے گا یہاں پہ ڈیسنٹ مینر میں؟ لوگوں نے کچھ لوگ کریں گے, باقی تو عوام الناس نے تو کیا کرنا ہے, انہوں نے کہنا ہے بھائی پکڑ ہی کوئی نہیں, آپ 120 کے بجائے 160 پہ چلائیں, 220 پہ چلائیں, ٹریفک گرین لائٹ رکنا ہے رک جاؤ, نہیں چلان کے معاملے میں ایون ابھی ایسے ہی ہے, نارمل آپ کو اشاروں پہ چلان اس طرح سے نہیں ہوتا, تو آپ خود حالت سامنے ہے, ہر بندہ اشارہ توڑتا ہے. دیکھیں ہم لوگ چونکہ پنڈی اسلام آباد کے رہنے والے ہیں, ہمیں تو اسٹارک ڈفرنس نظر آتا ہے, جہاں چلان ہوتا ہے تو ادھر کیا حالت ہوتی ہے اور جہاں نہیں ہوتا وہاں کہاں ہوتا ہے. اسلام آباد کے کسی سگنل پہ آپ سگنل توڑ کے دکھا دیں ذرا,
گھر آ جاتا ہے کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں, وہ آپ کا فوراً سے ریکارڈ پہ آ جاتا ہے. دوسری بات, پولیس سامنے کھڑی ہوتی ہے, وہ فوراً چلان کرتے ہیں, اور وہ نہیں دیکھتے کہ آپ کون سے ہیں, کیا ہیں, کیا نہیں ہے, وہ چلان آپ کا ہوگا. پنڈی میں کئی سگنلز پہ سگنل گرین سے ریڈ ہونے کے کئی سیکنڈ بعد تک گاڑیاں چلتی رہتی ہیں, اور یہ نارمل پریکٹس ہے. اور یہی پنڈی والے جب موٹر وے سے گزرتے ہیں تو بالکل شریف ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آگے ڈز پڑے گی, اگر آپ 120 سے اوپر جائیں گے, 130 تک کی تو لمٹ وہ بھی مان لیتے ہیں, اس سے اوپر جائیں گے چلان ہوگا. ایوری بڈی. اور یہی لوگ, ہمارے پاکستان کے لوگ جب دبئی جاتے ہیں بالکل صحیح ڈرائیونگ کرتے ہیں, انگلینڈ میں جاتے ہیں بالکل صحیح ڈرائیونگ کرتے ہیں. میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا نا, بالکل ہم تمیز سے گاڑی چلاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں کرتے, کیونکہ وہاں پہ کیا ہے, پنشمنٹ ہے. جب تک آپ ڈیٹرنس کریٹ نہیں کرتے کبھی بھی کرائم نہیں رکتا. تو یہ کون سا قانون ہے کہ جہاں پہ یہ سارے معاملات ہمارے سامنے ہوتے ہیں؟ کتنے واقعات ہم لوگ اپنی پچھلی پوڈ کاسٹ میں ذکر کر چکے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی, یہ ہوئی, لیکن ہر دفعہ ایوری سنگل ٹائم جو گلٹی پرسن ہوتا ہے وہ بچ بچا کے نکل جاتا ہے. اور اس میں ضیاء بھائی دیکھیں, اس میں افسوسناک بات یہ ہے, کدھر ہے عورت آزادی مارچ والے, کدھر ہے عورت فاؤنڈیشن والے؟ صحیح ہے, یہ جو عورتوں کے اس پہ وہ کرتے ہیں, اس سے بڑا کسی عورت کے ساتھ کوئی ظلم ہو سکتا ہے کہ یار آپ اس کو سیکشولی ایکسپلائٹ کریں, وہ بھی جوانی میں, آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں. یہ جو واقعہ ہے یار I see them waking up only in March of every year. بس ان اور دیکھیں ان کے مطالبات جو ہوتے ہیں نا, اگر وہ مان لیے جائیں تو اس طرح کے واقعات ملٹی پلائی ہو جائیں گے. اب دیکھیں ضیاء بھائی, اس کو بچانے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ شرعی اصولوں پہ سزا دیں, اور پتہ نہیں شریعت کا نام سن کے لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے. دیکھیں اگر آپ نے شریعت کو سمجھنا ہے تو آپ مقاصد شریعہ پڑھیں, صحیح ہے, وہ میرے خیال میں 6 مقاصد شریعہ ہیں. ان میں سے ہے کہ حفظ الجان, حفظ المال, اور ایک ہے حفظ النسب اور حفظ العزت. یعنی تو شرعی سزاؤں کا جو نیچرل آؤٹ کم ہے وہ یہ ہے کہ جی عزت محفوظ رہے گی, جان محفوظ رہے گا, مال محفوظ رہے گا, نسب محفوظ رہے گا آپ کا, صحیح ہے. تو اور اس پہ شرعی سزائیں بالکل واضح ہیں کہ اب یہ جو بندہ ہے اس کے اوپر تو پوری جو اقرار الحسن صاحب ہیں انہوں نے پورا ایک پروگرام بھی کیا, اور اس میں وہ ساری چیز آئی. اس سے پہلے بہاولپور والا جو واقعہ تھا اس کے اندر بھی ہوا, اور اس کے علاوہ آئے روز میں اخباروں میں پڑھتا ہوں. یہ جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس اویئرنیس کو پھیلانا چاہیے, اور اس طرح کی باتوں کو عام پبلک میں. اور یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے جو اکنامک حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, اور یہاں پر ہر بندے کو بالخصوص نوجوانوں کو نا بہت یعنی ڈیسپریٹلی جابس کی ضرورت ہوتی ہے, اور ایسے میں جابس ہیں نہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکیوں کو ٹریپ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. ایک سٹیپ تو ہم نے لینا ہے حکومتی سطح پر کہ حکومت کے اوپر بات کرتے رہنا ہے اور پریشر ڈالنا ہے, اور جو لوگ حکومت کے ساتھ وابستہ ہیں وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ایسے لاز انٹروڈیوس کروائیں کہ یہ چیزیں نہ ہوں. نمبر 2, ہم نے انڈیویجول سطح پر یہ کرنا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نہیں حکم تو کسی وجہ سے نہیں ہے نا کہ عورت کو بغیر محرم کے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں جب کسی لڑکی کو جب اس طرح کی انٹرویو کال آئے کہ جی آن لائن جاب ہے, آپ فلاں جگہ انٹرویو میں آ جائیں, تو اس میں کیا موت آ جائے گی اگر آپ اپنے بھائی, باپ یا کسی ایسے بندے کو ساتھ لے جائیں گی. صحیح ہے, ٹھیک ہے آپ ضرور جائیں جاب کا انٹرویو دینے, لیکن میں اس دن ڈان میں پڑھ رہا تھا کہ اسلام آباد کی ایک نمل یونیورسٹی کی لڑکی تھی, اس کو بھی اسی طرح اس کے کلاس والوں نے کہا کہ جی آؤ تمہیں آن لائن, میں بڑی اچھی آن لائن جاب کرتا ہوں, اور اس کو لے گیا تو اس نے کہا کہ جی وہ ابھی میسج آیا کہ جی انٹرویو 1 گھنٹہ ڈیلے ہو گیا, تو چلو آؤ ٹریل پہ چلتے ہیں, موسم بہت اچھا. ٹریل پہ جا کے اس نے 4 لڑکوں کے ساتھ اس کا ریپ کر دیا. صحیح, آئے روز اخبارات میں ہم پڑھتے ہیں, اور یہ وہ واقعات ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں. کتنے ہی واقعات ایسے ہیں جو رپورٹ نہیں ہو رہے, اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے. لوگ آن لائن ایڈ لگاتے ہیں جی فلانا, اور وہ فلانی لڑکی جو ہوتا ہے جی ڈیٹا انٹری کی جابز ہیں تو فلانی جابز ہیں. لوگوں کی جینوئن نیڈز ہوتی ہیں بیچارے, اکنامک اور یہ کیا 50,000 روپے کی جاب تھی جس کا ایڈ لگا ہوا تھا. جی بالکل. تو خدا کے لیے لڑکیوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے کسی محرم کو, اپنے شوہر کو, اپنے بھائی کو, اپنے باپ کو, اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو کم از کم اپنی والدہ کو, کسی ایسے فرد کو ساتھ لے کے جائیں جس میں یعنی آپ کی کم از کم عزت محفوظ رہے, آپ کی جان محفوظ رہے. تو میرے خیال میں ایسی چیزیں بہت کم ہو جائیں گی. تو یہ آج کل تو میں سمجھتا ہوں لڑکے محفوظ نہیں ہیں, ان کو بھی بلکہ احتیاط کرنی چاہیے. آن لائن جابس کے حوالے سے تو اتنے اسکیمز ہو رہے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ بالکل, اسپیشلی ایسے کال سینٹرز جو رات کو آپریٹ کرتے ہیں, یہ اس میں بہت زیادہ لوگ. اب دیکھیں نا, یہ اس لڑکی کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی ضیاء بھائی, یہ کیونکہ اس کے اوپر ARY پہ پورا شو ہوا, تو اس کی دوست اس کو کہتی ہے کہ اس نے اس کو بھی ریکارڈ کیا, اس نے کہا کہ بھائی ظاہر سی بات ہے ایک لڑکی خود ایکسپلائٹ ہو رہی تھی, پتہ نہیں کتنے عرصے سے ایکسپلائٹ ہو رہی تھی, تو اس نے اس کو اس کے جو ایکسپلائٹ ہریسر تھا جو بھی تھا, اس نے اسے کہا کہ میری جان چھوڑ دو, میری شادی ہونے والی ہے. تو اس نے کہا چلو ایک ہی طریقہ ہے, تم اپنے سے زیادہ کوئی خوبصورت لڑکی مجھے لا کر دو. تو اس کی یونیورسٹی میں جو اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی اس کو لگی وہ اس کے پاس گئی,
اور اس نے کہا یہ دیکھو جی میرے پاس لیپ ٹاپ بھی ہے تو میں بڑا سکون گھر سے کام کرتی ہوں اور اتنے پیسے بھی کماتی ہوں. اچھا وہ بیچاری کوئی ضرورت مند تھی تو اس نے کہا چلو مجھے بھی لے جاؤ, میرا بھی انٹرویو کروا دو. تو وہ انٹرویو کروانے لے کے گئی اور پھر جیسا ضیاء بھائی نے بتایا اس کو ڈرنک میں ڈال کے وہ سارا کچھ. پھر بعد میں اس نے مطالبہ کیا کہ میری جان چھوڑ دو. انہوں نے کہا تم بھی ہمیں کوئی لڑکی لا کے دو. تو اس بیچاری نے ریفیوز کیا, یعنی اپنی جان بخشی کے لیے اس نے کسی اور کی زندگی تباہ کرنے کو گوارا نہیں سمجھا. تو انہوں نے کیا کیا ضیاء بھائی, اس کے بھائی کو, اس کے باپ کو اور اس کے تمام کلاس فیلوز کو اس کی ویڈیوز واٹس ایپ کر دیں. صحیح ہے, اس کی نازیبہ ویڈیوز جو بھی تھیں. اچھا وہ واٹس ایپ ہوں گی. اب جب اس لڑکی کے پلے کچھ بھی نہیں رہا, اس نے کہا بھائی جو جس چیز کا ڈر تھا وہ تو ہو گیا. تو پھر وہ پولیس کے پاس گئی یا جو بھی یہ سریام والوں کے پاس گئی اور اس نے پھر کیا. اور یہ جو کل پہ اور کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو شاید ابھی بھی بلیک میل ہو رہی ہوں. اور اس میں اگر کوئی بلیک میل ہو رہا ہے اور آپ کی آڈینس میں سے کوئی ایسا کوئی بندہ جانتا ہے, یا تو دیکھیں یہ ایک ایسا سائیکل ہے کہ ایسا دلدل ہے جس میں آپ ڈستے چلے جاتے ہو. تو بہتر یہ ہے کہ آپ بلیک میلنگ سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ریچ آؤٹ کرو. اور الحمدللہ ہمارے لاز اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں. اب ہر ڈسٹرکٹ کے اندر آپ آن لائن بے شک سرچ کر لیں, ہر ڈسٹرکٹ کے اندر یہ وومن پروٹیکشن سینٹرز ہیں اور اس میں باقاعدہ لیجسلیشن ہو چکی ہے کہ اگر کوئی خاتون اس طرح سیکشول ہراسمنٹ یا سیکشول ایکسپلائٹیشن کا شکار ہے اور وہ جا کر درخواست دیتی ہے تو وہ انشور کرتے ہیں کہ اس کی جو ہے آئیڈینٹی ہے, پرائیویسی کو وہ بالکل انشور کرتے ہیں. وہ ایون آپ کی فیملی کو بھی نہیں پتہ لگے گا اور وہ بالکل آپ کی جو آسانی ہے اس کے مطابق اس کو کیس کو چلایا جائے گا. اور اس کی سب سے اعلیٰ مثال میرے خیال میں, اور وہ بہت زیادہ وائرل ہوئی اور اس کے باوجود جو وکٹم کی پرائیویسی کا خیال رکھا گیا وہ بہت زبردست طریقے سے رکھا گیا, جو موٹر وے ریپ کیس تھا. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک اچھی مثال اس سینس میں ہے کہ وکٹم پرائیویسی کو بہت زیادہ ترجیح دی گئی. اور اس کے بعد سے تو باقاعدہ لاز پاکستان میں ہوتے ہیں, تو یہ ایک اچھی چیز بھی ہے. تو لہٰذا اگر آپ کو ذرا سی کوئی ایسی چیز فیل ہو تو یہ نہ ڈریں کہ بھئی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, جائیں اور جا کے رپورٹ کریں. اسپیشلی اس میں پنجاب کی تو وہ ایک وومن ہیلپ لائن بھی ہے نا, 1043 سم تھنگ, جو ہراسمنٹ کے لیے وومن پروٹیکشن سینٹر. اگر آپ جا کے گوگل میں لکھیں آپ کا نیئرسٹ وومن پروٹیکشن سینٹر وہ آپ کو بتا دیں گے. اصل میں جو یہ پورا اسکینڈل تھا نا, یہ وہ جو جیفری ایپسٹین کا ہم لوگوں نے کچھ عرصہ پہلے کور کیا تھا, اس نے جس طرح سے چھوٹی بچیوں کو, مائنر گرلز کو پھنسانے کا سسٹم بنایا ہوا تھا, وہ بھی یہی تھا کہ ایک کو پکڑتا تھا, پیسے کہتا تھا کہ تم دوسری کو لے کے آؤ تو میں تمہیں پیسے دوں گا, I'll give you money. تو وہ بیسکلی اس نے ایک اسکیم پوری کریٹ کی ہوئی تھی ان لڑکیوں کے ساتھ جو اتنی مطلب کالج گوئنگ ہیں. آپ کو پتہ ہے ڈیٹس کتنے ہوتے ہیں, ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں, تو ان کو ایک قسم کا ایک پروسٹیٹیوشن کا اس نے ایک پورا گیمبٹ بنایا ہوا تھا, جہاں پہ وہ ایک لڑکی کو کہتا کہ تم اور لاؤ گی تو میں تمہیں اور پے کروں گا, اور پھر اس کو بھی پے کروں گا, اور پھر وہ اور لے کے آئے گی. تو اس کے پاس ایک کانسٹنٹ سپلائی چل رہی تھی فار ہم اینڈ ہز کرونیز ٹو ڈو آل آف دس ایکسپلائٹیشن. فائنلی میں یہ کہوں گا کہ اکثر ہوتا ہے کہ کچھ میرے ساتھ تو تقریباً سال میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی لڑکی کا میسج آتا ہے اور وہ یہ بتاتی ہیں کہ جی سو اینڈ سو پرسن از بلیک میلنگ می. نہ وہ بلیک میلنگ بڑے پرسنل لیول پہ بھی ہو سکتے ہیں, جس طرح بھی دانیال بھائی نے جو نے ایگزامپل دی کہ ایک لڑکی کو اس کا بوائے فرینڈ ہی ہوتا ہے, کوٹ اینڈ کوٹ بوائے فرینڈ ہوتا ہے, یا کوئی اور لڑکا جو اس کے ساتھ انوالوڈ ہوتا ہے, وہ اس کو کہیں لے جاتا ہے, اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, یا ایون مطلب اللہ معاف کرے گینگ ریپ تب بات ہوتی ہے, ویڈیوز بناتے ہیں, پھر اس کو بلیک میل کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں اب تم ہمارے ساتھ کنسینچول سیکشول ریلیشن کرو. کنسینچول تو ہوتا نہیں ہے, وہ فورسڈ ہی ہوتا ہے, بیکاز وہ اس کو کانسٹنٹلی تھریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے ویڈیوز لیک کر دیں گے اور یونیورسٹی کے سرور پہ ڈال دیں گے, بھائیوں کو دے دیں گے, تمہارے باپ کو بھیج دیں گے. تو لڑکی جو ہے وہ اس پریشر میں آ کے آتی ہے اور پھر وہ ہمیں بھی ریچ آؤٹ کرتے ہیں کہ صاحب بھائی یہ ہمارا معاملہ چل رہا ہے ایسے ایسے. اور میں تو حیران ہوتا ہوں, مطلب میرے ساتھ تو کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ رات کے 2-3 بجے مجھے ڈائریکٹ کال آئی ہے کہ اس وقت میرے ساتھ یہ ہونے لگا ہے, اس وقت ہی از اباؤٹ ٹو سینڈ دا ویڈیوز رائٹ ناؤ, واٹ ڈو آئی ڈو. سو دیکھیں میں کسی بھی اپنی بہن کو یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ اس کے ساتھ کنفارم کریں اور آپ اس کے بلیک میل میں آ جائیں. فرسٹ آف آل آپ نے کہیں نہ کہیں تو اینڈ لگانا ہے نا, کہیں نہ کہیں تو اینڈ لگانا ہے. دیکھیں یو کی ناٹ لیٹ دس ہیپن کہ آپ بھی ایکسپلائٹ ہوں اور پھر دوسروں کو بھی ایکسپلائٹ ہونے دیں. آپ کو ڈیفینیٹلی جس طرح دانیال بھائی نے کہا, آپ کو ریچ آؤٹ بھی کرنا ہے, آپ نے ہیلپ کے لیے بھی سیکھ کرنا ہے. پلیز اس معاملے میں گھبرائیں نہیں, پریشان نہ ہو. بہت سارے ایسے ادارے ہیں, ابھی بھی شاید ان میں خیر موجود ہے, جہاں پہ آپ ریچ آؤٹ کر کے ہیلپ لائنس کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور وہ بہت اچھے طریقے سے ان کو پکڑ بھی سکتے ہیں لوگوں کو. اور میری FIA کے کچھ نمائندے تھے, ان کے ساتھ ایک میٹنگ بھی ہوئی جہاں پہ بڑے ڈیٹیل میں انہوں نے مجھے پورا پروسیس ایکسپلین کیا کہ ہاؤ دے ایکچولی ٹریک ڈاؤن گرلز اینڈ لائک علی بھائی آپ نے کہا تھا کہ بوائز آلسو. میں آپ کو بتاؤں, میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میں اپنے پیرنٹس جو یہاں سن رہے ہیں ان کو بتاؤں گا. بوائز کے لیے نا یہ کہاں سے پکڑتے ہیں, یہ PUBG پہ پکڑتے ہیں.
اب آپ کہیں پب جی پہ کیسے پکڑتے ہیں. میں نے خود ایف آئی اے کے لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ پب جی از اے بگ ٹول فار گیٹنگ ہولڈ آف بوائز. واٹ ڈو دے فرسٹ گیٹ ہولڈ آف گرلز. ٹھیک ہے, پہلے لڑکیوں کے اکاؤنٹس پکڑتے ہیں انسٹاگرام پہ, ان کی کوئی ایسا اکاؤنٹ جو کہ چلتا پھرتا اکاؤنٹ ہے. اچھا, اس لڑکی کو نا فرینڈ ریکویسٹ بھیجی ہوتی ہے لڑکی بن کے. فار ایگزامپل ایک لڑکی ہے, اس کا نام عائشہ ہے, اس کو آمنہ کی طرف سے ریکویسٹ آ رہی ہے. اب یہ آمنہ جو ہے نا, یہ بیسکلی 30 سال کا ایک مرد ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ایک سیکشل پریڈیٹر ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, وہ ریکویسٹ بھیجتا ہے, کہتا ہے ہاں میں تمہاری کلاس فیل ہوں, یہ وہ کر کے ایکسیپٹ کر لیتے کہ چلو ٹھیک ہے لڑکی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اب اس عائشہ کی جو پروفائل ہے نا, اس کی ساری تصویریں اس کے پاس ہیں, اینڈ دیر جسٹ نارمل پکچرز, اسکول آ رہی ہے, جا رہی ہے, کوئی سیلفی ہے, کوئی فلانا ہے, کوئی اسٹوری ہے. یہ جو آمنہ بنا ہوا ہے نا, پیچھے مرد ہے پورا, وہ اس کی تصویریں ڈاؤن لوڈ کرتا ہے. وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی پروفائل میں ڈال دیتا ہے. اب یہ آمنہ کی پروفائل کریٹ کر رہا ہے. اب اس میں کیا کرتا ہے, وہ اس کو بے شک انفرینڈ کر دے گا. اب یہ آمنہ کی پروفائل میں اس کی ساری تصویریں ڈال کے ایسے لے گا کہ جیسے یہ ایک پراپر جیتا جاگتا لیجیٹیمیٹ اکاؤنٹ ہے. اس کے بعد یہ جائے گا پب جی پہ اسی آمنہ کے اکاؤنٹ کے ساتھ, اور وہ وہاں پہ گیم کھیلے گا. وہاں پہ اپنی آواز باریک کر کے کچھ کر کے اس کو بولے گا لڑکے کو کہ بھائی تم میرے ساتھ نا بات چیت کرو, کہاں رہتے ہو, اور وہ پتہ کراتے ہیں چیٹ میں کہ کون کہاں کا رہنے والا ہے. اس کو پھر پرسنل میسج کرتے ہیں, وہاں سے بات شروع ہوتی ہے, نمبر وغیرہ جو ہے نا مطلب ایکسچینج ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں ملنے کے لیے آؤ. یعنی وہ ان کو نا, اچھا جب ملنے سے پہلے بھی, بلکہ وہ کیا کرتے ہیں, ہمیں جو پورا انہوں نے شکل بتایا کہ وہ ملنے سے پہلے مہینہ 2 مہینے پہلے اس کو نا تصویریں بھیجتے ہیں اسی لڑکی کی. اب یہ لڑکا بھی 14 سال کا ہے, جس لڑکی کی تصویریں جا رہی ہے وہ بھی 13-14 سال کی ہے. تو اس کو لگتا ہے کہ یار یہ تو میری ایج کی لڑکی ہے کوئی. اب وہ اس کو نا کہتا ہے کہ اچھا تم بھی مجھے اپنی پکچرز بھیجو, فار ایگزامپل شرٹ کے بغیر بھیجو یا شارٹس میں بھیجو, یا اس طرح کی تصویریں. اچھا, اب اس سے وہ 2 فائدے لے رہا ہے. ایک تو وہ اس کو اسکین بھی کر رہا ہے, دوسرا وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ اس کا ڈیٹا بھی کلیکٹ کر رہا ہے, اور پھر وہ کلیکٹ کرتے کرتے نا اس کی پوری مٹیریل کریٹ کرتا ہے, اور وہ اس کو تصویریں اس کی بھیجتا ہے جو اس نے ڈاؤن لوڈ کی تھی کہ ابھی آئی ایم ہیونگ آئس کریم, ابھی میں گول گپے کھا رہی ہوں, ابھی میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں, ابھی میں اسکول سے آئی ہوں, یونیفارم میں ہوں, اب تم بھی مجھے اپنی بھیجو. اب وہ آہستہ آہستہ بھیجتا جاتا ہے. اب ان کا ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے. فائنلی جو ہے وہ جب اس کو ملتا ہے, دین وہ اس کے ساتھ جو بھی چیز کرنی ہے وہ کرتا ہے, اور پھر وہ کہتا ہے کہ تم نے اگر آگے پیچھے بات کی تو تمہارا سارا پکچرز, تمہارا ڈیٹا, تمہاری باتیں جو تم میرے ساتھ گندی باتیں, کیونکہ وہ پرووک کرتا ہے نا اس کو گندی باتیں کرنے کے لیے, تم نے جو مجھ سے باتیں کی وہ ساری تمہارے ماں باپ کو دکھاؤں گا میں. اور پھر یہاں سے بچے بھی بلیک میل ہوتے ہیں. تو دیر آر سو مینی کیسز جہاں پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس ینگ بوائز کے بٹوین دی ایجز آف 10 to 14 ان کے کتنے کیسز آتے ہیں کہ جن کو ایکسپلائٹ اور مولیسٹ کیا جاتا ہے. سو گائز, میں آپ کو ڈپریشن یا انگزائٹی میں نہیں ڈالنا چاہتا, میں سے بتانا ہی چاہتا ہوں کہ حالات ہمارے ملک کے کافی خراب ہیں. ہمیں خود سے کچھ چیزوں کے بارے میں کیئرفل ہونا ہے. اسپیشلی پیرنٹس کو میں کہوں گا کہ دیکھیں, ہم اپنے بچوں کو ڈیوائسز اور گیجٹس تو پکڑا دیتے ہیں, لیکن ان کو استعمال کرنے کی تمیز نہیں بتاتے, یا کم از کم یہ نہیں بتاتے کہ سوشل میڈیا ایک ڈینجرس جگہ بھی ہو سکتی ہے, جہاں پہ یہاں پہ بہت ساری خیر ہے, بہت سارا اچھا کانٹینٹ بھی ہے, بڑا امیزنگ لرننگز بھی ہیں, سب کچھ ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پہ ایسے درندے, ہوس کے پجاری درندے موجود ہیں جو کہ ہمارے بچوں کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں. پلیز تھوڑا سا دھیان خود بھی دیں, اور عوامی سطح پہ میں کہوں گا کہ ہمارے جو پولیٹیکل لوگ ہیں, جو ہمارے پیپل ان پاور ہیں, پلیز آپ لوگ بھی اس کے بارے میں, کیونکہ ہم سب کی فیملیز کی بات ہے, ہم سب کے بچوں کی بات ہے, پلیز اس پہ تھوڑا سا ذرا غور و فکر کریں, کیونکہ ہم اپنے ملک کو ایک بہتر ملک دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہمارا دین جو ہے وہ پراپر طریقے سے پروپیگیٹ کیا جائے, اس کے اوپر کام ہو, اور ہم لوگ ایک اچھا معاشرہ بلڈ کریں. تو انشاءاللہ میری دعا اور تمنا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ توفیق دے کہ ہم بھی وہ بڑے کام کر سکیں, اور وہ پاکستان بنا سکیں, وہ امت بنا سکیں جس کا ہم خواب ہم سبھی لوگ دیکھتے ہیں. تو گائز, بہت بہت شکریہ آپ سب کا, آپ لوگ آئے, آپ لوگوں نے ٹائم نکالا, بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ ہم لوگ کنٹینیو کریں گے. گائز, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس پہ شو پہ ہمیں جوائن کیا. اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہوں جو آپ چاہتے ہوں کہ ہم پڑھیں یا آپ کے ان کو ایڈریس کیا جائے, تو آپ ہمارا جو مولوی ود این ایٹیٹیوڈ کا انسٹاگرام چینل ہے, وہاں پہ آپ وائس نوٹ کی فارم میں لیس دین 1 منٹ آپ بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ we'll try to include your voice note in our program and answer your questions as well. اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.